رنگو نور کی بارش ہر جا، رحمت ہی رحمت ہے ہر پل، ہر مسجد ہر گھر میں رونق، برکت ہی برکت ہے ہر پل، کر لے اپنی بخشش کا اس ماہ میں کچھ سامان، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے K21 کو دیکھنے والے سارے ساتھیوں کو السلام علیکم۔ آپ کے گھروں میں اللہ رحمتیں اور برکتیں دے۔ رمضان کا یہ پہلا عشرہ بڑی تیزی سے گزر رہا ہے۔ آج آپ 8واں روزہ رکھنے جا رہے ہو اور 8ویں سحری اختیار کرو گے۔ اللہ رب کریم آپ کو برکتوں سے رکھے۔ یہ تیزی سے اب رمضان جو ہے وہ ہم سے رخصت ہونا شروع ہو جائے گا، کیونکہ یہ جو رحمتوں کا عشرہ ہوتا ہے نا، اس میں جتنا بھی آپ لوٹ سکتے ہیں لوٹیں، جتنا بھی پیار بانٹ سکتے ہیں بانٹیں، جتنی بھی محبتیں کر سکتے ہیں خدمتیں کر سکتے ہیں کریں، رشتوں کی، دوستوں کی، پڑوس کی، کیونکہ یہ رحمتوں کا عشرہ ہے۔ اللہ رب کریم اتنا مہربان ہے کہ وہ کہتا ہے پکارو اپنے بندے سے کہ تمہیں کیا چاہیے۔ تو رحمتوں کے اس عشرے سے ابھی صرف 8، 9، 10 3 دن بعد سب چلا جائے گا۔ اب جائیں گے ہم اگلے عشرے میں۔ تو میری آپ سے پھر وہی گزارش ہے کہ آپ لوگ اپنے پیاروں سے، اپنے رشتوں سے، اپنی محبتوں سے اگر ناراض ہیں تو جائیں دوستی کر لیں، پیار کر لیں، خفگی نہیں کریں، کیونکہ یہ بہت اچھا موقع ہوتا ہے رمضان کا۔ انا کی اس میں نہیں رہیں۔ جو لوگ انا کے چکر میں رہتے ہیں نا، اکڑ رہتی ہے، اسے اللہ تعالیٰ نہیں پسند کرتا۔ میرے پاس ایک فون آیا کل، بہت سارے فون ہمارے آخر میں جو تھے وہ انتظار کرتے رہے۔ میں آپ سے ایک ریکویسٹ کروں گی، میرے اسکرین پہ K21 کے نمبر آتے ہیں، آپ شروع سے فون کریں۔ آپ کیوں انتظار کرتے ہیں؟ جہاں کلوزنگ ہوتی ہے وہاں ہمارا ایک نعت کا سلسلہ ہوتا ہے، پھر ناراض بھی ہوتے ہیں کہ جی ہم نے فون کیا، زیبا جی اٹھایا نہیں۔ تو بھائی آپ ابھی فون کریں، ہم آپ کے فون کے منتظر ہیں۔ ہم علماء کرام تشریف رکھتے ہیں اور اتنے قیمتی، آپ سوال بھی کر سکتے ہیں۔ اگر آپ علماء کرام سے نہیں سوال کرنا چاہتے ہیں، کوئی اور بات کرنا چاہتے ہیں، کوئی بھی جو اچھی بات ہو، پیاری بات ہو، کچھ ہمیں بتانا چاہتے ہیں، رمضان سے متعلق آپ کے پاس کوئی اچھی ٹپ ہے ضرور دیں۔ آپ کو نعت آتی ہے 2 شعر ہمیں سنا دیں۔ میں تو چاہتی ہوں کہ یہ جو محفل ہے یہ تھوڑا سا منفرد ہو، کیونکہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ رمضان کے اس سارے پروگراموں میں ہر چینل کے پاس ایک خوبصورت پروگرام ہے، سحر میں بھی اور افطار میں بھی۔ ماشاءاللہ سب محنت کر رہے ہیں، ساری ٹیمیں کام کر رہی ہیں، ہر ایک کا چھوٹا چھوٹا حصہ ہے۔ جیسے عید ہوتی ہے نا تو کوئی کیسے کپڑے پہن لیتا ہے، کوئی کیسے، عید سب مناتے ہیں، تو ہم بھی رمضان منا رہے ہیں۔ ہم آپ کے گھروں میں آئے ہیں، آپ لوگ پراٹھے بنا رہے ہیں، پھینی دودھ کھا رہے ہیں، مزے کر رہے ہیں، لیکن میں اور میرا اسٹاف صرف اس محبت میں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے کام سے خوش ہو، اور K21 کی طرف سے جب ہم آپ کے گھر آئے تو آپ ہمارے لیے دعا کریں کہ اللہ ہمیں ہمت دے۔ ہم کیا سحری کریں گے، کیسے بھاگ دوڑ کریں گے، یہ تو بات کی بات ہے۔ پروگرام شروع کرتے ہیں۔ آج کا پروگرام جو ہے انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ آپ کے دلوں میں رہے، آپ کی یادوں میں رہے، کیونکہ ہمارا پروگرام تھوڑا سا مختلف ہے، اور میری یہ سوچ ہے کہ ہم وہ باتیں کریں جو ہمارے گھروں میں، یعنی میرے گھر میں، اعجاز بھائی کے گھر میں، اسلم صاحب کے گھر میں ہوتی ہے، اور ہمارے نعت خوانوں کی، تو ہم وہ والی محفل بنا کے بیٹھے ہیں۔ آپ کی محبتوں کے طلبگار ہیں، آپ کے فون کا بھی انتظار کرتے ہیں کہ آئیں ہم سے بات کریں، چاہے ملک میں ہیں آپ یا ملک سے باہر ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے؟ میں بالکل ٹھیک ہوں۔ اعجاز آپ اچھے ہیں؟ الحمدللہ۔ میں پہلے پورا نام لیتی تھی، اب میں ذرا فری ہو گئی ہوں نا۔ میں آپ کے بیٹے جیسا ہاں ہوں، تو آپ مختصر نام لیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ مختصر نہیں، محسنی تو بڑا فخریہ ہے نا، نہیں کوئی مسئلہ تو نہیں۔ ماشاءاللہ۔ اور آپ مسکراتے ہوئے جو ہمارے مفتی ہیں زاہد اسلم رضوی صاحب، کیا بولے آپ کو، زاہد بولوں اور اسلم بولوں؟ اسلم زیادہ اس لیے بولتی ہوں کہ اسلم نام میرے بہت قریب رہتے ہیں۔ اچھا اچھا، اسلم بولے، میرے والد صاحب کا نام ہے۔ اچھا، یہ والد کا نام ہے؟ جی جی جی۔ اور آپ کا اپنا کیا زاہد ہے؟ زاہد۔ آپ زاہد ہیں اور والد صاحب اسلم ہیں۔ جی جی۔ زاہد کا ویسے لفظی معنی بتائیں۔
عابد زاہد عابد عبادت کرنے والا. واہ واہ واہ. تو امی کو اندازہ تھا کس نے نام رکھا تھا آپ کا؟ والد صاحب نے نام رکھا تھا. ہاں ان کو اندازہ تھا کہ آپ واقعی ایسے ہوگے بڑے ہوگے؟ بس وہ جس طرح کے بچوں کے نام ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ اس طرح کی صفات پیدا فرما دیتا ہے. نہیں تو نہیں ناموں کی مولانا صاحب اس پہ تو پورا پروگرام نکل جائے گا. ایسے ایسے نام ہیں پھر وہ ویسے نہیں ہیں. نہیں، اصل میں شرعی حکم بھی یہ ہے نا کہ بچوں کے نام ایسے رکھیں کہ جو شرعی نام ہوں. شرعی ٹھیک ہے، جو اچھے نام ہوں، کیونکہ وہ نام کا بڑا اثر ہوتا ہے. جس طرح کا جو نام ہوگا اس طرح کی اس کے اندر وہ خاصیت پائی جاتی ہے. آپ کی کس نے نام رکھا تھا؟ میری والدہ اور والد دونوں نے مل کر یہ نام رکھا تھا. والد کا زیادہ رجحان تھا. اعجاز احمد کا مطلب ہوتا ہے احمد یعنی محمد مصطفیٰ کا اعجاز یعنی معجزہ. ہاں احمد کا معجزہ یعنی احمد کا اعجاز. تو الحمدللہ بہت چیزیں میرے اندر جو ہے وہ بہتر والدین نے بھی پائیں اور خود میں بھی اپنے اندر رجحان پاتا ہوں رسول اکرامی کے گھرانے سے محبت. اور یہاں پر ایک حدیث بھی بیان کرنا چاہتا ہوں کہ رسول خدا نے خود یہ فرمایا کہ والد کے اوپر بچے کا یہ حق ہے کہ وہ اپنے بچے کا نام اچھا رکھے. ماشاءاللہ یہ بچے کا حق ہے باقاعدہ یعنی آپ کہ والد اس کا اچھا نام رکھے. اور دوسرا بچے کا نام کون رکھے؟ عام طور پہ دادی نانی یہ لوگ رکھتے ہیں. کئی لوگ تو ڈراموں میں دیکھ کے بھی نام رکھ لیتے ہیں. اصل کس کا جو ہے نا وہ حق ہے یعنی کون رکھے گا نام یہ کون طے کرے گا؟ نام اور گھٹی نہیں، نام اور جی گھٹی کا بھی ہوتا ہے کہ اس کی دلوانا وہ بہت اچھا آدمی ہے. تو وہ جو ہے نا نام رکھنے کا حق جو ہے والد کو ہے. ہاں وہ ظاہر ہے کہ والدہ اگر رکھ لیں اور والد راضی ہوں تو ایک الگ بات ہے، لیکن اولاً والد سے پوچھا جائے گا کہ آپ کی کیا خواہش ہے کہ کیا بچے کا نام رکھا جائے. چلو کتنی اچھی بات آپ نے بتائی. پھر اس وقت ان کی سوچ تھی کہ آپ بڑے ہو کے کیا بنیں گے؟ نہیں، والد کو تو بالکل اندازہ نہیں تھا، لیکن والدہ نے الحمدللہ اتنی محنت کی تھی کہ والدہ آپ بتاتی ہیں کہ میں جب آپ کو دودھ بھی پلایا کرتی تھی تو وضو کیا کرتی تھی اور اکثر جو ہے وہ دعائیں وغیرہ پڑھ کے بسم اللہ پڑھ کے جو اس کے آداب ہیں رضاعت کے جو دودھ پلانے کے آداب ہیں اس کا خیال رکھتے ہوئے میں آپ کو دودھ پلایا کرتی تھی. اور پھر یہ کہ مجالس جب ہوتی تھی ذکر اہل بیت ہوتا تھا تو امی بتاتی ہیں کہ سب سے پہلے جب میں آپ کو مجلس میں لے کر گئی تو علامہ طالب جوہری صاحب کی آپ نے مجلس جو چھوٹے سے تھے آپ کی جو پیدائش کے بعد ان کی آواز آپ نے سنی اور وہ 8 محرم کا دن تھا اور پہلی مرتبہ جو آپ نے مصائب سنے وہ حضرت عباس کی مصیبت اور حضرت عباس کے مصائب سنے. اور پھر میری زندگی میں اتفاق کی بات، اچھا یہ واقعہ میری والدہ نے مجھے اس وقت بتایا جب میں نے پہلی مجلس پڑھ کے جب میں آیا گھر پر تو میری امی نے کہا کہ آج کس کا بیان کیا آپ نے؟ تو میں نے کہا کہ زندگی کی پہلی مجلس تھی تو آج میں نے حضرت عباس کا بیان کیا. تو امی نے کہا کہ تم نے پہلا ذکر ہی حضرت عباس کا سنا تھا تو حضرت عباس کا. اور آج بھی چونکہ ہمارے ہندوستان پاکستان میں 8 محرم کو حضرت عباس کا ذکر ہوتا ہے تو حضرت عباس کا جب ذکر آتا ہے تو میں نے میری بڑی عجیب کیفیت ہوتی ہے. جو سوال میں نے کرنا تھا آپ نے پہلے سے بتا دیا. جی الحمدللہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. امی کا دودھ پیا آپ نے؟ جی الحمدللہ. ڈبے کا دودھ نہیں پیا آپ نے؟ یہ کنفرم ہو گیا. تو امی کیا کہتی ہیں بچپن میں انہوں نے سوچا تھا کہ آپ یہ تعلیم حاصل کریں؟ امی نے بہت محنت کی ہے. والدہ نے خواہش تھی ان کی؟ والدہ کی خواہش تھی کہ جو بنے کمال کا بنے. سبحان اللہ. جس فیلڈ میں جائے اچھا بنے، اچھے کردار کا ہو، اخلاق اچھا ہو کہ جو دیکھنے والا ہو وہ یہ نہ کہے کہ یہ کس فیملی کا ہے بلکہ یہ پوچھے کہ کس فیملی کا ہے. بے شک ہم اپنی فیملیوں کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. یہاں جتنے لوگ ہیں اگر دیکھا جائے تو ہم سب اپنے ماں باپ کا نمونہ ہوتے ہیں، ہمارے اندر موجود ہوتے ہیں ہمارے ماں باپ. یہ مجھے اپنی فیملی میں بتایا. میری ماں کہتی تھی کہ ایک وقت آئے گا آپ محسوس کرو گے مجھے اپنے اندر، میں نہیں ہوں گی. اور یقین کریں کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جب میں کچھ کر رہی ہوتی ہوں تو میں ذرا چونک جاتی ہوں. میں بولتی ہوں یار ایسے تو میری امی کرتی تھی، کیا میں خود نہیں کر رہی ہوں؟ امی کر رہی ہیں. ایسا ہوتا ہے میرے ساتھ. آپ بتائیں آپ کا نام جب رکھا گیا جی تو آپ نے امی کا دودھ پیا ہے ڈبے کا؟ جی الحمدللہ والدہ کا دودھ پیا ہے. اور جتنا بھی آج میں نے جس مقام پر بھی ہوں یہ دونوں کی محنتیں ہیں. اور میرے والد صاحب ذرا درویش صفت تھے، ابھی پچھلے سال ہی ان کا انتقال ہوا ہے. تو انہوں نے میرا نام زاہد رکھا تھا. اس علاقے میں ایک بہت بڑی شخصیت تھی، اس کا نام تھا زاہد.
تو میرے والد صاحب نے پھر فرمایا کہ ان کے بچے زاہد ہو سکتے ہیں، ہمارے بچے کیوں نہیں زاہد ہو سکتے؟ تو پھر زاہد رکھا. پھر اس کے بعد وہ جب میں پڑھتا تھا تو والد صاحب اکثر و بیشتر پوچھتے تھے کہ بیٹا کتنا ٹائم لگے گا پڑھنے میں اور کتنے سال لگیں گے. میں نے پہلی مرتبہ بتایا کہ تقریباً 12-15 سال لگیں گے. تو آپ اسکول میں یا نہیں، سب سے پہلے میں مدرسے گیا تھا. کون سے آپ کہاں سے تعلق ہے؟ یہ اپنا ملتان کے قریب ضلع وہاڑی ہے، اور وہاڑی کی ایک ڈسٹرکٹ ہے تحصیل میلسی. تحصیل میلسی یہ بڑا ہی قدیمی شہر ہے، اور یہاں پر ابھی تک رہائش ہے. ابائی گھر وہاں پر ہے اور ایک گھر بہاولپور میں بھی ہے. تو والد صاحب کی خواہش تھی، تمنا تھی کہ میرا بیٹا جو ہے نا بہت بڑا مولوی بنے، کیونکہ وہ تو سادہ طبیعت ہے نا، تو وہ سنتے تھے علماء کی تقریریں. تو وہ انہوں نے خواہش کا اظہار کیا کہ میں چاہتا ہوں کہ میرے خاندان میں بھی ایسا کوئی نہ ہو اور میرا بیٹا جو ہے نا بڑا مولوی بنے. اللہ کو تو بولا. جی جب میں پڑھنے کے لیے گیا پہلے دن مدرسے میں، تو میرے والد صاحب نے یہی بات کی قاری صاحب کو، استاد صاحب کو. پہلا دن تھا کہ بھائی ان کو جو ہے نا قرآن کا قاری بنانا ہے، اور جب میرا بیٹا پڑھے تو پتہ چلے کہ کسی استاد کے ہاتھ لگے ہیں. سبحان اللہ. اچھا وہ بات پھر جب میں نے حفظ کر لیا، پھر مجھے چھوڑنے گئے آگے. مجھے تو نہیں پتا تھا کہ آگے کیا پڑھنا ہے کیا نہیں پڑھنا. تو مدرسے والوں نے پوچھا کہ جی کس میں داخلہ دینا ہے اس کو. انہوں نے بولا کہ وہ جو بڑا مولوی ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے. کیونکہ انہوں نے کہا کہ بڑا مولوی یہ ہوتا ہے کہ آپ قاری، بس وہ سادے تھے، سادہ طبیعت. تو انہوں نے جواب دیا کہ آپ قاری بنائیں گے یا ڈائریکٹ عالم. انہوں نے بولا کہ قاری ضروری ہوتا ہے. انہوں نے کہا ہاں ہوتا ہے. تو انہوں نے کہا کوئی پرواہ نہیں ہے، 20 سال لگے 30 سال لگے کوئی مسئلہ نہیں، یہ ہے ہی دین کے لیے. تو بس پھر میں نے قرات کی. پھر جب اگلا مرحلہ آتا ہے درس نظامی میں عالم کورس میں جانے کا، تو پھر انہوں نے پوچھا کہ جی یہ 6 سال والا بنانا ہے یا وہ پورا بنانا ہے. میرے والد صاحب نے بولا پورا بنانا ہے. اب 12 سال لگے 15 سال لگے جو بھی لگے، بس اس کو میں نے دین کے لیے چھوڑ دیا. تو حفظ کس سال میں کر لیا تھا؟ کتنے حفظ میری عمر تھی تقریباً بتاتے ہیں 6-7 سال کا تھا، میں نے حفظ کر لیا تھا. 8 سال کا تھا تقریباً. اس کا مطلب ہے ذہینات تھے. بس اللہ کی عطا ہے، والدین کی. کیسے بچے تھے بچپن میں؟ شرارتی تھے؟ یہ تھا والد صاحب نے ہمیشہ ایک بات بتائی تھی کہ تمہاری شکایت گھر پہ نہیں آنی چاہیے. پڑھنے جا رہے ہو تو پڑھنے میں مجھے استاد یہ نہ بولے کہ بچہ کمزور ہے، نہیں تو میں تمہاری کھال اتار دوں گا. تو پھر کیا کمزوری کو ختم کرنے کو خوراک بھی وہی نہیں، کوئی خوراک نہیں تھی. بڑا غربت کا دور تھا. یہ تو بڑا پرانا ایک داستان ہے پوری. کیونکہ جب میں پڑھنے کے لیے جاتا تھا اوروں کے بچے ہوتے تھے، کوئی دیسی گھی کھلا رہے ہیں، کوئی بادامیں کھلا رہے ہیں. تو ہمارا اس وقت کا جو کنڈیشن جو حالات تھے، تو بس گھر کے اندر بس وہ روٹی ہوتی تھی. اور وہ بھی بعض دفعہ ایسا ہوتا تھا کہ میں وہ جو ہری مرچیں ہوتی ہیں نا، تو والدہ اس کے ساتھ روٹی دیتی تھی. سالن ہی نہیں بنتا تھا. غریب گھر میں مطلب تربیت ہوئی غریب گھر میں، تو غربت کوئی بری چیز نہیں ہے. دیکھیں اس وقت جتنے پروگرام ہو رہے ہیں اس میں ماشاءاللہ ایسے ایسے علماء، ایسے ایسے لوگ ہیں. وہ جب بیٹھتے ہیں ان سے لوگ متاثر، جیسے آپ لوگ آئے ہو، آپ لوگوں کے سوال کا جواب دیتے ہو. آپ نے اپنی زندگی گزاری، باقاعدہ آپ دونوں نے تعلیم حاصل کی، اور آپ کا علم اتنا ہے کہ میں نے جب آپ نے پہلے دن جو بتایا نا صفحہ یہ تو میں نے آپ کا نام گوگل بھی رکھ دیا کہ 1 سیکنڈ میں آپ بتا دیتے ہو. تو یہ اللہ کی رحمتیں آپ پہ. تو میں یہ ساری چیزیں جب دیکھتی ہوں نا تو میں کہتی ہوں یار ان سے بھی تو پوچھا جائے کہ ان کی زندگی کیسے سٹارٹ ہوئی ہے نا. آپ آتے ہیں ماشاءاللہ، نعت والے آتے ہیں بالکل سر جھکا کے نعت پڑھی، لیکن ایسا نہ سوچیں آپ لوگ ایسا نہ سوچیں کہ یہ لوگ جو ہیں ان کے پاس دل نہیں ہے، احساس نہیں ہے، یا انہوں نے اتنی سخت لائف گزار لی کہ صرف پڑھتے رہے. اب آپ کے سوالوں کا جواب دینا ہے. میں کہتی ہوں یہ مسکرائیں، بات کریں. میرا دل چاہتا ہے کہ میں ان کی مسکراہٹیں بھی دیکھوں، ان کی یادوں کو بھی چھیڑوں، اور ان سے وہ پوچھوں جیسے عام طور پہ پوچھا جاتا ہے. کیونکہ اگر صرف بت بنا کے سوال جواب کریں تو مجھے نہیں مزہ آئے گا. یہ بات بڑی اچھی آپ نے پوچھی ہے. عمومی طور پر پتہ ہے کیا، لوگوں کو آگاہی نہیں ہے اس بارے میں پتہ تو چلے نا آپ کی کتنے مراحل سے گزر کر آئے، کتنی محنتیں کی، کتنا دورانیہ لگایا. لوگ تو باتیں کر دیتے ہیں کہ جی یہ بندہ یہ عالم ہے تو یہ بولتے صحیح نہیں ہے، یہ تقریر اچھی نہیں ہے. 1 سیکنڈ میں فیصلہ کر لیتے ہیں. وہ جو آپ کے ابو نے کہا تھا نا پوری زندگی، آپ پوری زندگی لگاؤ 1 سیکنڈ میں اٹھا کے پھینک دیتے ہیں. ہم نے اس موضوع پہ ایک دن بات کرنی ہے. یہ جو لوگوں پہ تنقید کرتے ہیں نا کہ وہ لوگوں کا حشر پوچھوں گی کہ اللہ کیا کرے گا اس کا حشر، ضرور پوچھیں گے ہم. اعجاز کی مسکراہٹوں سے. اعجاز کیسا بچپن تھا؟ میرا بچپن بڑا شرارتی تھا، ہے نا. لگتا ہے آپ کی مسکراہٹ جو ہے نا، پہلے دن میں نے کہا تھا نا جو یوں کر کے مسکراتے، لگتا ہے شرارتی تھے آپ. میرا بچپن بہت شرارتی تھا، اور
لیکن میری شرارت سے کسی کو تکلیف نہیں ہوتی تھی، یعنی میں کسی کا نقصان نہیں کر کے آتا تھا، یہ والی شرارتیں نہیں، کیسی شرارتیں؟ ایتھیکل شرارتیں ہوتی تھی، یعنی ایسی شرارتیں نہیں ہوتی تھی نہیں کسی کا نقصان نہیں. ایون مجھے نہیں، وہ نقصان نہیں ہے، چوری تو وہ جائز ہے بچپن میں. ابھی مجھے اس سے مجھے یاد آ گیا، میں کیا علامہ سے کہہ رہی ہوں، مجھے اس سے مجھے ایک بات یاد آ گئی کہ ایک دفعہ مجھے بالکل کرکٹ کا شوق نہیں ہے، اتفاق ہے کہ ہم لوگ نیچے کمپاؤنڈ میں کرکٹ کھیل رہے تھے کچھ لڑکے، اور میں وہاں کھڑا ہوا تھا، صرف دیکھ رہا تھا. اور کال آ رہی ہے آپ کو؟ نہیں کال آئے گی تو ہم فوراً چلے جائیں گے، یہ طے ان کو نہیں انتظار کروائیں گے. اچھا بتائیں. تو جیسے ہی وہ ایک شاٹ لگا تو ایک صاحب کی کھڑکی پہ گیا، فلیٹس میں ہی رہتے ہیں اور ابھی بھی ہم فلیٹ میں رہتے ہیں، تو ایک صاحب کی کھڑکی پہ لگا اور ان کا شیشہ ٹوٹ گیا، سارے بچے بھاگ گئے اور کھڑے رہ گئے، اور لمبے بھی اتنے نظر آ رہے ہوں گے. تو میں کھڑا رہ گیا. تو جو افراد جمع ہو گئے انہوں نے کہا کہ بھائی تم نے ہی کیا ہے. تو میں نے کہا کہ بھائی میں تو کھیل بھی نہیں رہا تھا. انہوں نے کہا کہ نہیں تم نہیں کیا. اچھا کچھ لوگ جو ہے وہ میرے دفاع میں آ گئے، نہیں انکل یہ شریف سا لڑکا ہے، انہوں نے نہیں کیا، وہ جو بھاگ گئے نا انہوں نے کیا ہے. بہرحال میں گھر پہ آیا، انہوں نے خیر مجھے کچھ بھی نہیں کہا، میں نے امی سے کہا کہ ایسا ایسا ہوا اور میں کھڑا رہا. امی نے کہا کہ بیٹا اب کیا ان لوگوں نے ان کا جو شیشہ توڑا اس کی بھرپائی یا ان کا ذمہ اٹھایا یا اس کا کچھ انہوں نے ازالہ کیا یا انہوں نے سوری بھی کہا ایون؟ تو میں نے کہا کہ نہیں انہوں نے تو سوری بھی نہیں کہا، وہ تو بھاگ گئے. تو کہا کہ آپ مجھے وہ فلیٹ بتائیں. تو میں نے بتایا کہ وہ فلاں کا گھر فلاں بلاک میں، ہم 7 بلاک تھے تو ایک بلاک کا میں نے بتایا کہ فلاں بلاک میں ان کا فلیٹ ہے. تو امی نے ان کے پاس گئیں، معذرت کی، بولا اگرچہ میرا بچہ انوالو نہیں تھا لیکن ان بچوں کی طرف سے میں معذرت کرتی ہوں، اور جو آپ کے شیشے کا نقصان ہوا ہے وہ میں پے کرنے کے لیے تیار ہوں، اور کیونکہ آپ کا نقصان ہوا ہے. تو خیر خاتون کو دیکھ کر پھر انہوں نے کہا کہ نہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے. ایک بار چوک میں گھر پہ لے کر آ گیا تھا، چونکہ چاک بورڈ ہوتا تھا، اب تو وائٹ بورڈ ہے، بورڈ پہ لکھتے تھے. اب تو چاک بورڈ تو آپ کو اس سے پہلے تو مجھے یاد، کہاں سے لے آئے تھے؟ تو میں اسکول سے بچے جو ہے نا وہ چوک مار رہے تھے ایک دوسرے کو، ایک ٹیچر نہیں آئی تھی تو بچے چوک بورڈ، وہ باکس ہوتا تھا وائٹ کلر کا، اس میں چوک ہوتے تھے، تو بچے چوک اٹھا کر وہ توڑ کے ایک دوسرے کو مار رہے تھے. تو میں نے بھی ایک چوک اٹھایا اور ایک مارا. گھر آ کے میں نے بتایا کہ آج میں نے جو ہے نا وہ پارٹیسپیٹ کیا. تو امی نے مجھے کہا کہ تمہیں شرم نہیں آتی، وہ اسکول کا مال ہے. تو میں نے کہا کہ کیوں؟ تو امی نے کہا کہ اب اس کا جواب کون دے گا؟ تو میں نے کہا کہ اس کا بھی جواب ہوتا ہے. تو امی نے کہا بالکل جواب ہوتا ہے. اگلے دن مجھے یاد ہے کہ امی اسکول ہمیں وہ چھوڑنے آیا کرتی تھی، میڈ چھوڑنے آیا کرتی تھی، تو امی ساتھ آئیں. میں نے کہا آپ کیوں آ رہی ہیں؟ امی نے کہا نہیں مجھے بس بات کرنی ہے ٹیچر سے. اسمبلی ہو گئی، پہلا پیریڈ لگا، 1 روپے کی 4 چوک آتی تھی اس وقت. تو امی نے 1 روپے کی 4 چوک باہر سے خریدی اور ٹیچر کے حوالے کی اور کہا کہ کل میرے بچے نے جو ہے نا وہ چوک، اب مجھے نہیں معلوم کہ اس نے کتنا چوک جو ہے نا وہ ضائع کیا، تو یہ میں 4 چوک کا جو ہے نا وہ دے رہی ہوں. ماشاءاللہ. تو یہ مجھے یہ تربیت ہے، 2nd کلاس کی بات ہے. تو مجھے اچھے سے یہ ساری باتیں یاد ہیں کہ آج ذرہ برابر کسی کا نقصان کرتا ہوں نا تو مجھے فوراً یاد آتا ہے کہ یہ میں نے نقصان کیا ہے، یا میں اس کا سوری کر کے اس کا کمپنسیٹ کروں، کسی بھی صورت مجھے اس کا کمپنسیشن کرنا ہے. یقین کریں علامہ صاحب، یہ جو ہمارے ماں باپ ہمارے کو بچپن میں سکھاتے ہیں نا، یہ خود سے بولتے نہیں ہیں لیکن وہ عمل، وہاں جانا، سوری کرنا کسی کے نقصان کو، یہی سارا ہوتا ہے جو ہم بڑے ہوتے ہیں ہمارے اندر اترا ہوا ہوتا ہے. اور میں بڑا فخر کرتی ہوں یہ ان پہ بھی، یہ جو اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نعتیں اپنے سینے میں اتارتے ہیں ہمارے نوجوان. جب اللہ کی نعتوں کو جب یہ پڑھتے ہیں اور ان کے سینے میں اور ان کے دل میں صرف وہی ہوتا ہے درود پاک کا ورد، تو ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اس وقت ہمارے ساتھ جنید چشتی ہیں ماشاءاللہ سے، اور بڑی اچھی نعتیں ماشاءاللہ پڑھتے ہیں. جنید، میں آپ کی نعتیں سنتی ہوں اور ماشاءاللہ بہت خوبصورت، بہت پیاری. اللہ رب کریم آپ کو اور زیادہ اس آواز میں اور خوبصورتی دے، اللہ آپ کی حفاظت کرے، برکتیں دے. آج 8واں روزہ اختیار کرنے جا رہے ہیں، رحمتوں کا عشرہ ختم ہونے والا ہے اور ہم ایک نئے اس پہ چلتے جائیں گے. آپ کی نعت اگر
آ جائے تو ماشاءاللہ ماشاءاللہ ہم سن لیں. درود پاک بحضور سرور کونین پڑھی اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم علیہ. سارے نبیوں کے عہدے بڑے ہیں، سارے نبیوں کے عہدے بڑے ہیں، لیکن آقا کا منصب جدا ہے. وہ امام صفِ انبیاء ہیں، ان کا رتبہ بڑوں سے بڑا ہے. کوئی لفظوں میں کیسے بتا دے کہ ان کے رتبے کی حد ہے تو کیا ہے. کوئی لفظوں میں کیسے بتا دے ان کے رتبے کی حد ہے تو کیا ہے. ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے کہ صرف اللہ ہم سے بڑا ہے. ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے صرف اللہ ہم سے بڑا ہے. اور نام جنت کا تم نے سنا ہے، میں نے اس کا نظارہ کیا ہے. نام جنت کا تم نے سنا ہے، میں نے اس کا نظارہ کیا ہے. میں یہاں سے تمہیں کیا بتاؤں کہ ان کے شہر کی گلیوں میں کیا ہے. میں یہاں سے تمہیں کیا بتاؤں ان کے شہر کی گلیوں میں کیا ہے. اور خوبصورت بات کہ مستقل ان کی چوکھٹ عطا ہو میرے معبود یہ التجا ہے. ارے کوئی پوچھے تو یہ کہہ سکوں میں کہ باب جبریل میرا پتہ ہے. کوئی پوچھے تو یہ کہہ سکوں میں کہ باب جبریل میرا پتہ ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جی ناظرین، آپ ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں انوار رمضان زیبا شناس کے ساتھ، اور پروگرام جو ہے وہ بریک چاہتا ہے. میرا دل نہیں چاہتا ہے لیکن لینا پڑتا ہے، بہت ضروری ہے. لوگ مطلب پہلے ہم سوچتے تھے کیوں جاتے ہیں بریک پہ، کیا کرتے ہیں. کئی لڑکیاں تو خاص طور پہ کہتی ہیں کہ آپ کہیں نہیں جائیے گا. بھائی جب بریک لیں گے تو وہ تو جائیں گے، آپ کی جہاں مرضی ہے جائیں، لیکن میں امید رکھتی ہوں کہ آپ واپس میرے پاس آئیں گے انشاءاللہ اور دیکھیں گے انوار رمضان زیبا شناس کے ساتھ. لیکن ایک اور بات کر دوں، اگر فون کرنا چاہتے ہیں تو شروع کر دیں. ہمارے اسکرین پہ نمبر آ رہا ہے، آپ جہاں بھی ہیں، پاکستان میں، پاکستان سے باہر، آپ ہم سے بات کریں. کچھ سنانا چاہتے ہیں سنائیں، کوئی سبزیوں کا دکھ بتانا چاہتے ہیں، کوئی مہنگائی کا، تو بھی بات کریں، مزہ آئے گا. تو پھر جائیے بریک پہ.
جی ویلکم بیک. آپ لوگ آ گئے ہیں انوار رمضان میں زیبا شناس کے ساتھ. اور انوار رمضان میں آج تھوڑا سا پروگرام پھر ذرا سا مختلف. ہماری کوشش ہے کہ ہمارے جو علماء کرام تشریف رکھتے ہیں لوگوں کو جواب دیتے ہیں, لوگوں سے باتیں کرتے ہیں, کچھ میں ان کے بارے میں جانوں, کچھ آپ کو بتاؤں کہ آپ دیکھیں کہ کس گھر کے بیٹے کہاں سے چلتے ہیں اور کیسے پھر وہ تکالیف گزار کے کیسے علم حاصل کرتے ہیں, اور گاؤں میں رہے ہوئے بچے کیسے قرآن شریف حفظ کرتے ہیں, کیسے علماء اکرام کے بحث میں آ جاتے ہیں, کیسے ان کی ماؤں کی تربیت ہوتی ہے. جیسے علامہ اعجاز نے کہا کہ ماشاءاللہ ان کی والدہ نے ان کی تربیت کس سختی سے کی کہ کہیں اگر ان سے شرارت بھی ہو گئی تو ماں نے اس شرارت کو کیسے نپٹایا اور کیا انہیں سکھایا. اور یہی آپ لوگ کی اور ہماری زندگی کا کہانی ہے. اپنے بچوں کو نظر رکھیں, بچوں کو تنہائی نہ دیں, بچوں کو پیار کریں. آپ کا بچہ ٹیلی فون سے نہ بہلائے, ان کو وقت دیں. ہیلو, ہمارے پاس کالر آ گیا کوئی. ہیلو ہیلو ہلو جی, السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون بول رہے ہو, کہاں سے؟ جی میں بول رہا ہوں اسلم شیخ کراچی سے. اوہو اسلم شیخ صاحب, السلام علیکم. کیسے ہیں آپ, خیریت سے ہیں؟ وعلیکم السلام. سب سے پہلے تو آپ کو مبارکباد, آپ کے چینل کو مبارکباد بہت شکریہ. کہ مختلف چینلوں کے اوپر ایک بے ہنگم سے پروگرام چل رہے ہیں, لیکن شکر ہے کہ رمضان کے حوالے سے بہت ساری چیزیں اویئرنیس پیدا ہو رہی ہے. اس کے لیے آپ کو مبارکباد کا فون کرنا تھا میں نے کہ روزانہ ایک نیا موضوع ہے. آج تقویٰ کی تعریف کے حوالے سے موضوع ہے آپ کا, اور بڑے علماء بیٹھے ہوئے ہیں, مفتیان اسلم بیٹھے صاحب ہوئے ابھی ہیں. تو ہم نے اپنے پروگرام کو صرف میرا خیال ہے اسکرین پہ آیا ہوگا, ابھی تک تو ہم موضوع پہ نہیں آئے, کیونکہ جب ہماری بات چیت ہوتی ہے نا, ہم نے اس پروگرام کو ایسے بنایا ہے کہ ہم لوگ آپس میں بیٹھے ہیں ایک جیسے فیملی کی طرح, ہم ایک دوسرے کو جانتے ہیں, ہم لوگوں کی بات سے کوئی بات ہوتی ہے اس کو ڈسکس کرتے ہیں. ہماری کوشش ہے کہ اتنے سارے چینل مطلب ایک پیٹرن پہ چل رہے ہیں, ہم پیٹرن پہ نہیں ہیں. ہم اور ہماری ٹیم یہاں پہ ایسے بیٹھ کے باتیں کرتے ہیں کہ ہم کن تکالیف میں ہیں یا کوئی اچھی خوشی کی بات ہے, آپس میں جیسے ایک فیملی ڈسکس کرتی ہے نا, ہمارے پروگرام کی ہے. آپ کی آواز بہت اچھی ہے, آپ ہمیں کوئی نعت کا ایک دو شعر سنا دیں اگر یاد ہے. نہیں, نعت تو میں ابھی سن رہا تھا, مجھے بہت اچھا لگ رہا تھا بہت جو اچھی, نعت پڑھ رہے تھے وہ, انہوں نے بہت اچھی اور موضوع بہت اچھا ہے کہ تقویٰ کی تعریف, تقویٰ کیا ہے. روزانہ ایک موضوع لے کر آئیے, اور میں کہوں گا کہ ابھی ہم تراویح پڑھ کے آئے تو وہاں پہ موضوع یہ تھا کہ یہود اور مسلمانوں کے اندر جو ہمارے اندر فرق ہے روزے کا, وہ ہے سحری کا, کہ مسلمان سحری کرتے ہیں اور یہودی سحری نہیں کرتے. تو اس حوالے سے بھی ڈسکس کرنا چاہیے. اور انشاءاللہ ہمارے موضوع آتے رہیں گے. اسلم صاحب ابھی تو بہت ٹائم ہے, اور ہم نے یہی جو ہم لوگوں کو پیار محبت سے, ان کے سوال سے اور اپنے کسی بھی موضوع سے کیا یہ سوچ میں ہے کہ لوگ جانیں کہ رمضان میں کیا جان سکتے ہیں, بس کہ قرآن ہمیں کیا کہتا ہے. میڈیکل کے حوالے سے بھی بات کریں کہ کچھ لوگ بیمار ہوتے ہیں اور وہ مطلب روزہ رکھیں تو کتنی ڈیوریشن تک کے لیے رکھ سکتے ہیں. ہم نے جواب دیا اسلم صاحب اس کے, ہم نے جواب دیا, ہمیں فون آئے شروع میں کہ بیماری میں, اور پھر یہ بھی بتایا ہے علامہ صاحب نے کہ بیماری میں کیا جو ہے اس کا ہوتا ہے, کتنے روزے رکھنے چاہیے یا اس کا کیا جرمانہ ہوتا ہے, وہ سارا علامہ صاحب نے بتایا ہے. اب میرا خیال ہے آپ 6 روزہ تراویح میں تھے, ابھی آپ نے پہلی دفعہ ہمارا پروگرام دیکھا. مطلب آپ نے اچھا موضوع کے اوپر پروگرام کیا تو میں مجبور ہوا فون کرنے کے اوپر کہ نو ڈاؤٹ مختلف جگہوں پہ کے اوپر. تو رمضان کو بھی عبادتوں کے مہینے کو فیسٹیول بنا دیا ہے لوگوں نے, لیکن یہ کہ آپ نے جو ہے وہ مذہبی طور کے اوپر اس کے اندر موضوعات رکھے ہیں, تو اس لیے مبارکباد دی تھی آپ کے چینل کو, آپ کو, آپ کے علماء کو. میں تو K21 کے جو مالکان ہیں اور جو ہماری ٹیم ہے, جو ہمارے ساتھ فیصل صاحب جو جس طرح ہمیں ہیڈ کر رہے ہیں, ہماری یہی بات ہوئی ہے کہ ہم ایسا ایک پروگرام کریں جس میں ہم ایک دوسرے کو کچھ بتائیں. ہو سکتا ہے اس رمضان کے صدقے کسی کی سمجھ میں کوئی ایک بات بھی ہو گئی تو اللہ رب کریم ہماری پوری ٹیم پہ اپنی رحمتیں اور برکتیں دے, کیونکہ کوئی کسی کی بات میں ایک بات بھی سمجھ آ گئی, کیونکہ جب بہت سارے لوگ بولتے ہیں کسی کی کوئی ایک زندگی بھی سنور گئی تو ہمارا کام جو ہے وہ پورا ہو جائے گا کہ ہم نے کوئی مقصد سے. اور اس میں بتائیں کہ بھائی رشتہ داروں کے کیا حقوق ہیں, محلے والوں کے کیا حقوق ہیں, رمضان میں مسجد کے اندر آپ کی پارٹیسپیشن کیا ہونی چاہیے, اور آپ رمضان میں زکوٰۃ خیرات کس طریقے سے کرتے ہیں,
وہ ساری ہونی چاہیے، کیونکہ نیگیٹیوٹی یا سوشل میڈیا آ گیا نا زیبا جی، تو اس وجہ سے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو مطلب میں کسی کے مخالف بات نہیں کر رہا، کوئی کچھ کر رہا ہوتا ہے تو وہ خوش نہیں ہوتے. اب آپ ڈرامے کے اندر لوگوں کو مطلب مزاح کے طور پہ پیش کرتے ہیں تو بہت سارے لوگ کہتے ہیں یار یہ ڈرامے کرتی ہیں اور یہاں پہ دوپٹہ لپیٹ کے بیٹھی ہوئی ہیں. تو بھائی وہ ان کے ماں باپ نے جو تربیت دی ہے زیبا شہناز کو، جو بچپن سے اس کی تربیت ہوئی ہے گھر کے اندر، اس کے باپ نے اس کی ماں نے جو تربیت دی ہے وہ بھی تو سامنے آئے گی. وہ تو صرف نہیں یہ ایکٹرس ہیں، بس یہ ایکٹرس ہیں. میں ایکٹر ہوں فلم اور ٹیلی ویژن کا، تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مسجد میں مجھ سے کہتے ہیں آپ کا یہاں کیا کام، مطلب یہ کہ میں ڈراموں میں کام کرتا ہوں، فلموں میں کام کرتا ہوں، کیا میں مسجد میں نہیں آؤں گا؟ آج ہم نے اپنے علامہ صاحب سے یہ بھی کہا ہے کہ یہ جو لوگ تنقید کرتے ہیں کسی کے اوپر، اس موضوع پہ بھی ہم ایک پورا پروگرام انشاءاللہ کریں گے. جو چین سے نہیں بیٹھتے ہیں، اسلم صاحب کوئی اچھا کام کر رہا ہے اسی کو کہتے ہیں یہ کیوں کر رہا ہے، اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں. یہ نہیں سوچتے کہ وہ معاشرے کے سدھار کے لیے کوئی چھوٹا سا کام تو کر رہے ہیں نا. بہت شکریہ. نہیں آپ چیریٹی کا کرتی ہیں ماشاءاللہ، بہت اچھا، خوشی ہوتی ہے. میں بھی چیریٹی کے لیے کرتا ہوں اور آپ اتنا کرتے ہیں ماشاءاللہ. ابھی تو یہ رمضان ہے، اس کے بعد آپ اس میں بقرعید کے اندر بھی کرتے ہیں آپ ماشاءاللہ. میں تو خود اس چیز کا گواہ ہوں آپ کے لیے کہ آپ لوگوں کو باقاعدہ ایسے جو پورے سال بیچارے گوشت نصیب نہیں ہوتا ان کو، اور آپ باقاعدہ ان کو گوشت لے جا کر دیتی ہوں، کس طرح تھیلیوں کو چوم کے جو ہے نا وہ گوشت لیتے ہیں. میں تو یہ آن ایئر بول رہا ہوں، میں پورے پاکستان میں اور پوری دنیا میں جہاں تک جا رہے ہیں تو میں ان لوگوں کو یہ بتاؤں کہ لوگ کہتے ہیں نا کہ اس ہاتھ کو دو اس ہاتھ کو نہ پتہ چلے، تو بھائی ایسے بھی کام ہوتے ہیں. لیکن میں یہاں آن ایئر کہہ رہا ہوں کہ میں تم لوگوں کو بتاؤں کہ ہاں جی ایسے کام بھی کرتی ہیں زیبا شہناز، اور بہت سارے لوگ میڈیا کے لوگ بھی کام کرتے ہیں. ہمارے بڑے بڑے اسٹار کام کرتے ہیں، ہمایوں سعید جیسے ہو گئے اور بہت سارے لوگ ہو گئے، بہت کام کرتے ہیں. بس اللہ قبول کرے اسلم صاحب، یہ سب چیزیں اللہ ہمیں توفیق دے. وہ کام ہماری روزی کا ہے ٹھیک ہے، لیکن جو اللہ کی طرف سے حکم ہے اس کو بھی پورا کرنا چاہیے. بہت شکریہ، آپ نے اتنا ٹائم دیا، اتنی پیاری باتیں کی. اللہ رب کریم آپ کو بہت عزت دے، بہت ترقی دے. اللہ آپ کے گھر میں بہت رحمتیں بھیجے. رمضان کا مہینہ بابرکت آپ کے گھر میں روشنیاں بکھیرے. بہت شکریہ. جو لوگ اس موضوع پہ بات کرتے ہیں مجھے بہت اچھا لگتا ہے کہ آپ بات کریں. صرف وہ نہ ہو جی یہ فلانا، ہونا چاہیے. ایک دوسرے کو جاننے کا موقع ملتا ہے. جیسے میں کوشش کرتی ہوں آپ لوگوں سے، کبھی بجائے وہ لوگوں کے سوال کے آپ لوگوں سے پوچھتی ہوں. میرا خیال ہے آج تک کسی نے کسی علامہ سے یہ نہیں پوچھا ہوگا کہ آپ نے ماں کا دودھ پیا ہے، کیا کہتے ہیں آپ؟ تو جاننا چاہیے ہمیں. اور میں تو ابھی علامہ صاحب سے پوچھنے لگی تھی کہ بچپن میں پٹے بھی بہت ہوں گے، جب حفظ کرتے سنا مولانا بہت مارتے. بالکل، اصل میں اللہ رب العالمین کا خاص کرم رہا کہ جب بھی ایک دو دفعہ مار کھائی ہے وہ پڑھائی کی وجہ سے نہیں کھائی، شرارت کی وجہ سے کھائی ہے. دیکھا پورے حفظ میں مجھے سب کی سبق منزل الحمدللہ بڑی یاد تھی. اور اب بھی الحمدللہ وہ اساتذہ اکرام کی دعائیں ہیں، ماں باپ کی دعائیں ہیں، محنتیں ہیں. اور میں نے کئی مقابلے جیتے ہیں بچپن میں، قرآن کریم کے حفظ کے مقابلے. لاہور جاتے تھے، کراچی آتے تھے، تو کئی جگہوں پہ میں نے جیتے، کیونکہ وہ اساتذہ اکرام نے بڑی محنت کی. شبینہ بہت پڑھواتے تھے، قرآن کریم بہت زیادہ پڑھتے تھے ہم. اور ایک دن کا تو ایسا واقعہ ہے کہ ایک رات میں استاد صاحب نے مجھے بھیجا کہ آپ نے 20 پارے پڑھنے ہیں اور کوئی بھی نہیں آئے گا پڑھنے کے لیے. آپ یقین جانیے تراویح کے بعد جب میں شروع ہوا تو میں نے پورے 20 پارے پڑھے. اور یہ بڑی حیرت والی بات ہے کہ میں نے، اور وہ بڑا ٹائم لگا تھا، تقریباً میرے خیال میں نے شروع کیا تھا اس وقت 8 بجے اور رات کے 2-3 تو بج چکے ہوں گے اس وقت. تو میری سپیڈ اتنی تھی کہ میں 12-13 منٹ کے اندر ایک سپارہ بڑے آرام سے پڑھ لیتا. اور اب بھی وہی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. آج ہم تقویٰ کے بارے میں بات کرنا چاہ رہے تھے کہ تقویٰ کا کیا مفہوم کیا ہے. دیکھیے کہ تقوی کا عام لفظوں میں معنی ہے اللہ سے ڈرنا. اچھا، عام لفظوں میں یعنی اللہ سے ڈرنا. اور مولا علی شیر خدا کے حوالے سے لکھا گیا ہے، کتاب کا نام ہے سبل الہدی والرشاد، جلد 1 صفحہ 42 پہ. آپ نے فرمایا تقوی یہ ہے کہ آدمی اللہ کے جاہ و جلال سے ڈرے، اللہ سے ڈرے، اور ہر وقت وہ عمل کرے جس میں اللہ کی رضا ہو. یعنی اللہ کے خوف کو دل میں بٹھا کے جی عمل وہ کیا جائے جو وہ چاہتا ہے. بالکل. اور اس خوف کو کیسے بٹھائے؟ جی دیکھیں کہ علامہ ابن رجب حنبلی نے بھی اس تقوی کی تعریف کی ہے، کتاب کا نام ہے جامع العلوم والحکم، اس کی جلد 1 صفحہ 159 پہ. کہتے ہیں کہ تقوی یہ ہے کہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے بتائے ہوئے ہر کام پر عمل کرے. جس کا حکم رب نے دے دیا
وہ کرے جس سے رب نے روک دیا اس سے رک جائے۔ اور مصنف ابن شیبہ کے اندر تقوی کی تعریف لکھی گئی ہے، اس کی جلد 7 صفحہ 106 حدیث نمبر ہے 34,553، فرماتے ہیں کہ تقوی یہ ہے کہ ان یطاع اللہ، یہ کہ اللہ کی تابعداری کی جائے، اللہ کی فرما برداری کی جائے، اللہ کے بتائے ہوئے ہر عمل پر کام کیا جائے، اور فرمایا کبھی بھی بے عمل نہ ہو، کبھی بھی ناشکری نہ کی جائے، کبھی بھی اللہ کی نعمتوں کا انکار نہ کیا جائے، یہ ان کی تعریف ہے۔ اور صاحب تفسیر قرطبی اپنی کتاب کی جلد 1 صفحہ 161 پہ فرماتے ہیں کہ تقوی یہ ہے کہ انسان بولے تو اللہ کے لیے بولے، عمل کرے تو بھی اللہ کے لیے کرے۔ اور مسند احمد بن حنبل کے اندر یہ لکھا گیا ہے کہ تقوی یہ ہے کہ آپ کی تنہائیاں بھی ذکر خدا میں گزرتی ہوں، آپ کی مجلسیں بھی ذکر خدا میں گزرتی ہوں۔ تو یہ ایک تقوی ہے، یعنی کہ اپنے حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ تقوی یہ جس طرح کہ انسان خاردار جھاڑیوں کے پاس سے گزرتا ہے نا، کانٹوں والی سے، فرمایا کہ اس کے ارد گرد جب کانٹے ہوتے ہیں تو بندہ اپنے لباس کو سمیٹ کے گزرتا ہے کہ میرا لباس کہیں پر ان خاردار جھاڑیوں میں پھنس نہ جائے یا وہ کانٹے وغیرہ نہ آ جائیں۔ تو فرماتے ہیں جس طرح آپ اپنے لباس کو سمیٹ کر ان خاردار جھاڑیوں کے پاس سے گزرتے ہیں، تو تقوی بھی یہی چیز ہے کہ انسان گناہوں کی آلودگیوں سے اپنے آپ کو بچا کے، اپنے آپ کو گمراہی کے راستے سے بچا کے، اور اپنے آپ کو غلط راستوں سے بچا کے صرف صراط مستقیم پر چلتا ہے۔ اس کا نام ہوتا ہے تقوی، اس کا نام ہوتا ہے پرہیزگاری، اس کا نام ہوتا ہے خوف خدا، اس کا نام ہوتا ہے بچنا۔ تو یہ ساری اس کی تعریفیں ہیں، لغوی تعریفیں، اور اس کی اصطلاحی تعریفیں یہ ہیں کہ اللہ رب العالمین کا خوف انسان کے ہر لمحے کے اندر، ہر سانس کے اندر ہو، اس کو کہا جاتا ہے تقوی۔ جب اس منزل پر پہنچ جائیں گے تو کامیابی ہے۔ ماشاءاللہ، آپ کیا فرماتے ہیں جاز؟ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تقوی کا مطلب یہ ہے کہ واجبات پر عمل کریں جو اس پر واجب ہیں، واجبات پر عمل کریں جو اس پر واجب ہے، محرمات سے یعنی حرام کردہ چیزوں سے پرہیز کریں جو اس پر حرام ہے۔ میں اس کی بہت آسان سی مثال دیتا ہوں۔ مثال کے طور پر ایک شخص کی زوجہ موجود ہے تو اس کا خرچہ اس کے ذمے ہے، واجب ہے اس پر۔ ایک شخص کی زوجہ موجود ہے تو اس کا خرچہ اس کے ذمے ہے، واجب ہے اس پر۔ اب اس کا خرچہ اٹھانا اس پر واجب ہے، اس کو اگر کرتا ہے تو یہ تک متقی ہے۔ اگر کوئی کہے کہ یہ مثال آپ نے کیوں دی، میں آپ کو اس کی ایک اور سمجھانے کے لیے ایک اور بات کرتا ہوں۔ جی، وہ بات یہ ہے کہ جو اس پر واجب ہے، جو اس پر واجب ہے یعنی جو اس شخص پر واجب ہے وہ کرے، اور جو اس پر حرام ہے اس سے بچے۔ اب ایک شخص کی شادی ہی نہیں ہے ہوئی ہے تو اس پر ظاہر ہے کہ بیوی بچوں کا خرچہ واجب نہیں ہے، بس جو انسان پر خود واجب ہے وہ کرے، اور جس سے وہ پروردگار نے منع کیا ہے، ابھی وہ بالغ نہیں ہوا لہذا اس پر واجبات نہیں ہے، ابھی بس پروردگار کے حرام کردہ چیزوں سے بچنا اور واجبات پر عمل کرنا، یہ ہے تقوی۔ بہت مشکل کام نہیں ہے۔ اگر آپ نے واجبات پر عمل کر لیا، فرائض پر عمل کر لیا، محرمات سے بچ گئے تو تقوی۔ اس کا ایک نیکسٹ لیول ہے، ایک مرحلہ اوپر ہے، وہ یہ کہ جب آپ واجبات پر عمل کرنا شروع ہو گئے، محرمات سے بچ گئے، اب یہ بات آتی ہے کہ نوافل کی بھی ادائیگی کیجئے، مستحبات کی بھی ادائیگی کیجئے، اور مکروہات سے بھی بچیے۔ بعض لوگ مکروہات سے تو بچنا شروع ہو جاتے ہیں، کالا جوتا نہیں پہنیں گے، مکروہ ہے، کالا لباس پہننا مکروہ ہے، فلاں چیز مکروہ ہے، فلاں چیز مکروہ ہے، اس سے کراہیت ہے لہٰذا ہم یہ نہیں کریں گے، لیکن حرام کام کر رہے ہیں۔ مثال کے طور پر داڑھی نہیں رکھتے، داڑھی مونڈ رہے، داڑھی مونڈنا فقہ جعفریہ کے نزدیک حرام ہے، داڑھی مونڈنا حرام ہے، یہ صحیح نہیں ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ تو اب مکروہ سے بچنا، یہ شخص متقی نہیں ہے، یہ شخص متقی نہیں ہے، اس کو متقی نہیں کہا جائے گا۔ کیوں؟ یہ مکروہات سے بچ رہا ہے۔ اس سے جو بڑا درجہ تھا وہ یہ تھا کہ پہلے اپنے آپ کو حرام کاموں سے بچانا تھا، وہ آپ نے اویل نہیں کیا واجبات پہ۔ بعض لوگ یہ کرتے ہیں، واجبات پہ عمل نہیں کیا، اس کی ہم نے پہلے بھی مثال دی کہ آپ نے زکوٰۃ نہیں نکالی، آپ نے خمس نہیں نکالا، آپ نے فطرہ نہیں نکالا، لیکن صدقہ دے رہے ہیں، راشن ڈلوا کے دے رہے ہیں، تو یہ تو اچھا کام کیا آپ نے، یہ متقی نہیں بنے آپ، کیونکہ یہ واجب تھا۔ مرحلہ دوسرا مرحلہ متقی بننے کا یہ تھا کہ جو
آپ پر نوافل تھے، مستحبات تھے، اس پر آپ نے عمل کرنا تھا۔ آخری مرحلہ یہ تھا کہ اب جب مستحبات پر عمل بھی شروع ہو گیا، مکروہات سے پرہیز بھی شروع ہو گیا، تو اب خوف خدا میں اتنا غلطاں ہو گئے اور خوف خدا میں اتنا غرق ہو گئے کہ اب وہ مباح کام بھی، جو ایک بات چیت کرنا، عام بات چیت کرنا، ابھی تو ہم علمی بات چیت کریں، یہ ثواب کا کام ہے، عام بات چیت کرنا بھی یہ مباح کام ہے، لیکن اب اس میں یہ نیت کی جائے کہ چونکہ میں یہ بات کر رہا ہوں، لہٰذا میں جو توانائی حاصل کر چکا ہوں یہ عبادت کے لیے حاصل کر رہا ہوں، اب جو میں بات کروں گا خدا کی خاطر بات کروں گا، اب مباح کو بھی مستحبات میں کنورٹ کیا جائے، یہ آخری درجہ ہے۔ واہ واہ واہ، ماشاءاللہ، بہت تفصیل سے آپ دونوں حضرات نے اتنی خوبصورتی سے اس مفہوم کو ہمارے سامنے پیش کیا۔ ناظرین، یہی چیزیں ہیں اور یہی اس پروگرام کی خوبصورتی ہے کہ ہم جب بات کرتے ہیں تو موضوع کو اس طرح سے ڈسکس کرتے ہیں کہ آپ کو سمجھ میں آئے، کیونکہ کئی دو لوگوں کی شکایت ہوتی ہے کہ ہم اپنے دین کے بارے میں اتنا مشکل طور پہ سمجھایا جاتا ہے کہ ہماری سمجھ میں نہیں آتا ہے، لیکن ہم اتنی آسانی سے بات کرتے ہیں کہ اگر کوئی بالکل تعلیم یافتہ بھی نہ ہو، اپنے گھر میں بیچاری بیٹھی ہوئی کوئی بزرگ خاتون بھی ہو، کیونکہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ کو سب پتہ ہو، کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے آپ ایسی زندگی گزار کے آئے ہوتے ہیں کہ آپ کچھ پتہ ہی نہیں ہوتا، اتنی بڑی عمر ہو جاتی ہے معلومات نہیں ہوتی ہے، تو آپ معلومات کریں، جانیں، دین کے بارے میں جانیں، اور یہ بہت اچھا موقع ہے رمضان شریف، اس میں آپ بہت کچھ جان سکتے ہو، بہت اچھی اچھی باتیں سنتے ہو، معلومات حاصل کر سکتے ہو، اور اسی طرح بہت اچھی اچھی نعتیں بھی آپ سنتے ہو۔ اس وقت ہمارے مہمان ہیں سعید معین شاہ صاحب، ماشاءاللہ بہت دیر سے انتظار میں تھے، اور میں چاہ رہی تھی شروع میں کہ معین شاہ سے نعت سنیں، لیکن میں نے معین کو اس لیے لیٹ کیا کہ میں چاہ رہی ہوں آپ بیٹھے رہیں، ہم پروگرام کے اختتام تک چاہتے ہیں کہ ہمارے نعت خواں کہیں بھی نہیں جائے، کیونکہ آج کل آپ لوگ بھی آرٹسٹوں کی طرح جلدی جلدی بھاگتے ہیں، اس سیٹ پہ بھی اس سیٹ پہ بھی۔ جی بسم اللہ۔ جبھی میری ہو سنگ در تمہارا یا رسول اللہ، جبھی میری ہو سنگ در تمہارا یا رسول اللہ، جبھی میری ہو سنگ در تمہارا یا رسول اللہ، یہی ہے ایک جینے کا سہارا یا رسول اللہ، یہی ہے ایک جینے کا سہارا یا رسول اللہ، اور بروزے حشر میرے اس یقین کی لاج رکھ لینا، بروزے حشر میرے اس یقین کی لاج رکھ لینا، تمہارا ہوں تمہارا ہوں تمہارا یا رسول اللہ، تمہارا ہوں تمہارا ہوں تمہارا یا رسول اللہ، اور دکھا دو اپنا چہرہ پیارا پیارا یا رسول اللہ،
دکھا دو اپنا چہرہ پیارا پیارا یا رسول اللہ، خدا کا جیتے جی کر لوں نظارہ یا رسول اللہ، خدا کا جیتے جی کر لوں نظارہ یا رسول اللہ، جبھی میری ہو سنگ در تمہارا یا رسول اللہ۔ سبحان اللہ، معین بہت خوبصورت کلام، کس کا کلام تھا؟ یہ نصیر الدین نصیر صاحب کا کلام تھا۔ ماشاءاللہ، آپ بھی بچپن سے نعتیں پڑھ رہے ہیں؟ جی الحمدللہ، اللہ کا ماشاءاللہ، اور کیسے شوق پیدا ہوا؟ بیسیکلی گھر میں ماحول ایسا تھا اچھا، کہ بچپن سے ہی ہم نے نعتیں سنی ہیں، اور والد صاحب محفل سماع، محفل نعت خوانی گھر میں کرواتے تھے، اچھا، تو وہ ایک ماحول ایسا ملا ہمیں بچپن سے ہی۔ بڑے بھائی بھی نعتیں پڑھتے تھے، اس سے چھوٹے بھائی بھی نعت پڑھتے تھے، پھر وہ ان کی فیلڈز تو الگ الگ ہو گئیں، لیکن میں سب سے چھوٹا تھا۔ ان کی فیلڈ الگ ہو گئی؟ وہ مطلب کوئی نیوی میں چلے گیا، کوئی آرمی میں چلے گیا، تو اس لیے ان کی فیلڈ سے الگ ہوں گی تھی۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے، لیکن میں چھوٹا تھا، پھر مجھے اسکوپ دیا انہوں نے، انہوں نے کہا کہ آپ نعت خوانی کرنا چاہتے ہیں شوقیہ اچھا تو کریں، ٹھیک ہے۔ تو الحمدللہ اللہ پاک نے گھر والوں نے سپورٹ جی کیا؟ بالکل الحمدللہ، کیونکہ کئی بچوں کی آواز بہت اچھی ہوتی ہے نا، جی جی، تو اماں ابا گٹار بھی دلوا دیتے ہیں، ایسا بھی ہوتا ہے؟ نہیں تھوڑے دین کے معاملے میں سختی تھی گھر پہ، بے شک بے تو پھر والد صاحب نے کہا کہ اگر پڑھنا ہی ہے، گانا ہی ہے، یوز بھی کرنا اپنی ووکل کو، ہاں تو اس کو دین کے معاملے میں یوز کرو۔ دین میں، اچھا دیکھیں بولا گیا نا جی بالکل، کہ آپ اگر جو آواز اتنی خوبصورت ہے تو اس کو دین کی طرف لائیں۔ ایسے ہی ایسے ہی، جی جی، اور پھر سپورٹ کیا انہوں نے، جی الحمدللہ۔ اور ماشاءاللہ ماشاءاللہ کہیں سیکھا اس کو یا بس ویسے ہی خود ہی جی خود؟ کچھ بڑے بھائی نے بھی سکھایا بچپن سے، تھوڑی بہت ٹریننگ وہ بھی دیتے تھے کہ نعت پڑھنے کے آداب کیا ہوتے ہیں، بیٹھنا کیسے ہے، پڑھنا کیسے ہے، مائک کیسے پکڑنا ہے، تو تھوڑے بہت کچھ مارکیٹ میں جب نکلے ہم باہر آئے تو کچھ لوگوں سے سیکھا، تو جنید بھائی ہمارے سینئر ہیں ماشاءاللہ سے، اچھا تو ان سے بھی کچھ کافی چیزیں سیکھنے کو ملی ہیں، اچھا، تو بس اس طریقے سے الحمدللہ انسان تو ہر ٹائم سیکھتا رہتا ہے، کچھ نہ کچھ تو سیکھتا ہی رہتا ہے۔ کہتے ہیں ماں کی گود سے لے کے قبر تک انسان سیکھتا رہتا بالکل ہے، ایسے ہی ہے، جس انسان نے یہ سوچا کہ میں نے سب کچھ سیکھ لیا وہ اسی دن ختم ہو ختم ہو گیا، گیا، کیونکہ انسان اسی عمل سے گزرتا ہے، ایسے ہی یہ پورا جو عمل ہے نا زندگی کا یہ اسی طرح چلتا رہتا ہے۔ میں نے آپ میں ماشاءاللہ نوجوان ہو اداسی دیکھی ہے، موڈ ہی ایسا ہے آپ کا یا کسی وجہ سے آج اداس ہو؟ نہیں بس وہ ایسے آپ نے پہلے ہی عرض کر دیا تھا کہ پروگرامز اتنے ہیں کہ مطلب یہاں سے اٹھے وہاں، وہاں سے اٹھے وہاں، تو بس سارا دن میں 3 سے 4 گھنٹے کی نیند ہوتی ہے، ہائے تو پھر وہ ٹریولنگ میں اتنا تھکاوٹ ہوتی ہے، جیسے مطلب مجھے جتنے وہ فریش لگے نا وہ گھر سے آ رہے ہیں۔ وہ گھر سے آ رہے ہیں، جی بیگم کی وجہ سے یا اماں کی وجہ سے فریش ہیں آپ؟ اچھا، پھر تو آپ اسی لیے اعجاز صاحب جو ہے نا ہمارے علامہ، یہ بھی آپ کی طرح ہر وقت مسکراتے ہیں، یہ چہرے کی مسکراہٹیں اسی لیے ہوتی ہے کہ ان پہ کوئی عذاب نہیں آیا ہوتا۔ نہیں، آپ کی یہ غلط فہمی ہے، میرے ذمہ بہت زیادہ ذمہ داریاں ہیں۔ نہیں، وہ جو بیگم کی ہوتی ہے نا وہ ایک خوفناک ذمہ داری ہے، جب آئے گی تو آپ اس دن مجھے ضرور ٹیلی فون کرو گے اور کہو گے زیبا آپا کہاں تھی آپ؟ معین بھائی ابھی ماشاءاللہ ریسنٹلی ہمارے معین بھائی کی بھی شادی ہوئی ہے، ہوئی ہے؟ ارے یار بس تو بات یہ اصل میں اداسی اس کی ختم وجہ ہو ہے۔ گئی۔ وہ جو بیچ میں بیٹھے ہوئے نا اتنے مسکراتے، یہ میں نے ان سے شرط لگائی ہے کہ آپ بھلے آنکھیں بند کر لو لیکن مسکراتے رہنا، ورنہ یہ بھی ایسے ہی تھے، کیونکہ ان کو اوپر 2 دفعہ یہ غم آیا ہے اور یہ باقاعدہ غم ہے، یقین کرنا۔ تو ابھی آپ تھوڑی دیر میرے سے باتیں کریں گے آپ ٹھیک ہو جائیں گے، اس لیے کہ آپ کو فون آتا ہوگا کہاں ہے؟ نہیں، آپ نے یہ آپ نے بند کر دیا سگنل، ہمارے سگنل آ رہے ہیں آپ کے سگنل نہیں آ رہے، یہ کیا بات ہے؟ لیکن ہوگا یار، جلدی آ جائیں، یہ چیز چاہیے، یہ لانا۔ اور پھر آپ کی تو مشکل یہ ہے کہ نیا کیس ہے آپ کا، تو نئے کیس میں زیادہ ہوتا ہے۔ وہ جو مسکراہٹ ہے نا، تو میں نوٹ کر رہی ہوتی ہوں کہ کون فریش نظر آ رہا، تو اس سے پتہ چل جاتا ہے اماں کے پراٹھے کھا کے اماں کی دعاؤں میں آئے، اور بیگم بھی بعد میں مائی جیسی ہو جاتی ہے، لیکن اللہ معاف کرے، میں نے بہت سارے دکھی لوگ دیکھے، میری زندگی کا تجربہ ہے۔ تو یہ جو بیچ والے بندے ہیں، میں نے ان کو 8 دن میں مشکل پہ اس بات پہ رضامند کیا کہ یہ
مسکرائیں گے. اچھا مسکراتے ہوئے ان کی بھی خستگی کی وجہ جو ہے وہ گھر کا پریشر نہیں ہے. ارے ہے 2 دفعہ لیٹ ہوئے تو میں نے کہا پہلی نے تنگ کیا, دوسرے میرے کان میں کہا پہلی والی نے. نہیں, یہ پروگرامز ان کے اتنے ہیں کہ ماشاءاللہ عصر کی ظہر اور عصر کی الگ الگ جماعت ہے, پھر ان کا مغرب سے متصل درس ہے میرا خیال ہے, پھر اس کے بعد یہ لگاتار پروگرامز, یہ تو پھر آپ کی محبت میں اسکپ کر کے یہاں پر آ رہے ہیں پروگرام. بھائی ٹیلی فون بھی تو کسی نے بنایا ہے ایک عذاب, اس میں جو خواتین ان لوگوں کو جو تکلیف دیتی ہیں اور ان کو جو تڑیاں ملتی ہیں ہمارے. اب فون والا معاملہ ختم ہو گیا, ذرا پرانے ہو گئے ہیں نا. نہیں 6-7 سال تو یہ نہ بولو بھی, یہ نہ کہنا بھی. میں تو ویسے ہی سب سے پوری ٹیم سے کہہ دیا ہے کہ ان کا انتظام کریں گے تاکہ وہ 2 جو مشکلات ہیں آپ کی حل ہو جائیں. ہم لگے ہوئے ہیں اس کام پہ. ٹھیک ہے انشاءاللہ میں بھی تیار ہوں. کوئی آ گئی فرزانہ آپ کو بچا رہی ہے. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. فرزانہ کیسی ہیں آپ, ٹھیک ہے؟ ہاں بالکل ٹھیک ہوں. رانا میرا نام ہے. مجھے میرے کان میں کہا مدینے کو جائیں کہ یہ جی چاہتا ہے. ہاں آپ سنا رہی ہیں؟ نہیں میں نہیں سنا رہی, آپ یہ جو آپ کے اچھا ضرور ضرور میرے جو ناخواں بھائی بیٹھے ہوئے ہیں ان سے کہتے ہیں کہ 2 اشعار آپ کو سنا دیں اس کے. چلیں جی چاہتا ہے, جنید سنائیے. درود پاک با حضور سرور کونین پڑھی. اللہم صلی اللہ سیدنا محمد. مدینے کو جائیں یہ جی چاہتا ہے, مدینے کو جائیں مدینے کو جائیں یہ جی چاہتا ہے, مقدر جگائیں یہ جی چاہتا ہے, مقدر جگائیں کیونکہ بڑی امید ہے سرکار قدموں میں بلائیں گے. کرم کی جب نظر ہوگی مدینے ہم بھی جائیں گے. اگر جانا مدینے میں ہوا ہم غم کے ماروں کا, مکین گنبد خضرا کو حال دل سنائیں گے. اس میں ایک شعر لکھا کہ قیامت کے اندر عالم نفس نفسی کا عالم ہے. ہر بندہ اپنی نیکی لیے گھوم رہا ہے کہ کوئی اگر بندہ ہے تو ہمیں نیکی دے دے. جب حضور علیہ السلام کی آمد ہوگی, کہا شاعر نے, ہاں قسم اللہ کی, قسم اللہ کی ہوگا وہ منظر دید کے قابل, قیامت میں رسول اللہ جب تشریف لائیں گے. پھر کہیں گے کہ مدینے کو جائیں یہ جی چاہتا ہے, مدینے کو جیتے رہیے. بہت اچھے بہت اچھے, بہت خوبصورت. حرام صاحب تقوی پہ بات کر رہے تھے ہم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تقوی کے حوالے سے اس کی جو تعریف ہے, اس کی جو حاصل اہمیت کیسے کر سکتے ہیں؟ کیا اس وقت جو ہماری قوم پریشانیوں میں ہے, جس طرح لوگ معاشرے میں ایک بے اطمینانی ہے, ایسا محسوس ہوتا ہے. ہمارے بچپن میں یہ تھا کہ ایک دوسرے کا دکھ درد بانٹتے تھے, پیار کرتے تھے, عزت کرتے تھے. وہ چیزیں ختم ہو گئی ہیں. مجھے بڑی شکایت ہے اس بات کی کہ ہمارے میں وہ چیزیں نہیں رہی جو ہمارے ماں باپ اور ہمارے بڑے کرتے تھے. نہ مسجد کا خیال کر رہے ہیں, نہ گھروں کا کر رہے ہیں. یہ بھی نہیں سوچ رہے ہیں یار ہمارے پڑوس میں دیکھ لیں, ایک ٹرے بھیج دیں, کچھ نہیں, ایک پیالی ایک پھلوں کی اس کی بنا کے بھیج دیں, جن کو اللہ نے بہت دیا. کیونکہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کے پڑوس میں بھی وہ چیز ہو. تو تقویٰ تو ایسی چیز ہے کہ انسان اپنے اندر سے میرا خیال محسوس کر سکتا ہے اس چیز کو. بالکل ایسا ہی ہے. دلوں کا اطمینان, دلوں کی تسلی کے لیے ضروری ہے کہ تقویٰ ہو. تقویٰ یعنی خوف خدا.
خوف اللہ خدا کا ڈر نہیں ہے نا علامہ صاحب، کیسے ڈالے ہم؟ کیا ڈلے گا یا موجود ہوتا ہے؟ موجود ہوتا ہے، صرف بے حسی نہیں ہونی بہت بے چاہیے، حسی علامہ رب کا ڈر ہو، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ اور تقوی جو ہوتا ہے اس کا سادہ ترین یہ مطلب ہوتا ہے کہ انسان کوئی بھی عمل کرنے سے پہلے دیکھ لے کہ یہ عمل کہیں اللہ اور اس کے محبوب کو ناپسند تو نہیں ہے، کیونکہ قرآن کریم میں جا بجا تقوی کے حوالے سے لکھا گیا، اور لوگوں کو ترغیب اور شوق دلانے کے لیے رسول اللہ نے آیتیں پڑھیں، اور میرے آقا کی حدیثیں موجود ہیں کہ بھائی اللہ سے ڈرو، والی من خاف مقام ربی جنتان، ایک جنت ہوتی ہے، فرمایا جو رب سے ڈر گیا اس کے لیے 2 جنتیں ہیں، خاف مقام ربی جنتان، یعنی ڈرنے کا یہ مطلب ہے آپ غلط کام نہ کریں، آپ قرآن کی مخالفت میں نہ جائیں، حدیث کی مخالفت میں نہ جائیں، آپ کی زندگی کا ہر قدم، ہر پہلو، ہر لمحہ ذکر خدا، یاد مصطفیٰ میں ہو۔ قرآن کریم کی سورۃ البقرہ کے آیت نمبر یہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ 2 آیت نمبر ہے، الف لام میم کو آیت نمبر 1 شامل کریں تو یہاں پر ہے کہ یہ ایسی کتاب ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اس میں متقین کے لیے ہدایت ہے، اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے ہدایت ہے، جو ڈرتے نہیں ہیں وہ بے راہ روی کا شکار ہیں۔ جو ماں باپ کی خدمت ہے وہ آتی ہے تقوی میں؟ یہ ساری چیزیں تقوی میں، تقوی کا مطلب یہ ہے، تو لوگ کیوں نہیں اپنے ماں باپ کا اسی وجہ سے تو در بدر کے ٹھوکرے ہیں، اسی وجہ سے تو ناکام ہیں لوگ، اس وجہ سے تو لوگ پریشان نظر آتے ہیں، پھر کہتے ہیں پیروں کے پاس جاتے ہیں، بابوں کے پاس جاتے ہیں، جی میرا کاروبار نہیں ہے، میرا روزگار نہیں ہے، حالانکہ ان کے گھر میں پیر موجود ہے، گھر کے اندر سب سے بڑا پیر موجود ہے، اللہ رب کریم کا روپ ماں ہے، بالکل ماں موجود ہے، بالکل، اور آپ کا باپ ہے، باپ موجود، اس کی خدمت نہیں، اس کا خیال نہیں، چلیں کچھ نہ کریں، اپنے گھر کو تو صحیح کر لیں۔ بالکل، قرآن کریم کے سورہ آل عمران کی 3 حوالے ہیں، آیت نمبر 103 ہے، آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ یہ دیکھو بات ہی ختم کر دی کہ اللہ سے وہی ڈرے گا جس کے پاس ایمان ہوگا، بے ایمان نہیں ڈرے گا اللہ سے۔ یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 3 ہے، 103 ہے، اور اسی طرح آیت نمبر 133 کے اندر تقوی کی طرف جب شوق دلایا گیا نا تو فرمایا وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، فرمایا چلو اللہ کے مغفرت کی طرف، یعنی اللہ آپ کے لیے جنت کا راستہ کھولے بیٹھے ہے، وہ مغفرت ہے۔ پتہ یہ چلا کہ تقوی کی طرف جانا گویا کہ مغفرت اور جنت کی طرف جانا ہے۔ اور آل عمران کی آیت نمبر 200 ہے، آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، کامیابی ہے دنیا اور آخرت کی۔ ہمارے ساتھ ایک مہمان ہے ہری پور سے، السلام علیکم۔ ہیلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ چلیں اپنا نام خود بتائیں، حالانکہ مجھے پتہ ہے۔ جی جی، میں ایشل گل کرنی ہے ہری پور وچوں۔ ماشاءاللہ، کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ جی جی، اللہ چلیں آپ کی وجہ سے ہم پورے ہری پور کو السلام علیکم کہیں گے، اور کہیں گے کہ رمضان مبارک K21 کی طرف سے۔ خیر مبارک۔ جی میرا ایک سوال تھا آپا آپ سے۔ جی بیٹا بولے۔ جی میرا یہ سوال تھا کہ تقوی اور پرہیزگاری کے جو اثرات ہیں وہ آخرت میں تو ظاہر ہوں گے، تو کیا دنیا میں بھی اس کے اثرات ظاہر ہوں گے؟ اچھا، تقوی کے اثرات دنیا میں ظاہر ہوں گے، یہی پوچھا آپ نے؟ جی جی، تقوی اور پرہیزگاری کے جو اثرات ہیں وہ آخرت میں تو ظاہر ہوں گے، تو کیا دنیا میں بھی اس کے اثرات ظاہر ہوں گے؟ بالکل، بتائیں علامہ صاحب۔ دنیا میں ظاہر ہیں، یہی ہوتے ہیں، دنیا کے اندر ظاہر ہیں۔ فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، کہ تقوی کا سب سے بڑا اثر یہ ہے کہ آپ متقی بن جائیں، عرش اولا کا رب لوگوں کے دلوں میں آپ کی محبت ڈال دے گا، وہ لوگ آپ کی بات سنیں گے، آپ کی بات میں تاثیر ہوگی۔ جس طرح کہ ہم بیان کرتے ہیں نا، اگر اندر تقوی نہیں ہے نا تو ہماری بات کسی کے دل پر نہیں لگے گی۔ نعت خواہ نعت پڑھتے ہیں، اگر اس کی نعت جا کے کسی کے دل پہ لگتی ہے تو یہ بھی تقوی ہے۔ اور تقوی کا یہ عالم ہے کہ جب آپ دنیا کے اندر رہتے ہیں تو ہر طرف اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو عزتوں سے نوازے گا۔ اور پھر یہ ہے کہ جو جنت کی بات کی گئی ہے تو جنت آخرت میں تو ملنی ہے، جو بندہ متقی بن جاتے اللہ اس کی دنیا کو بھی جنت بنا دیتا ہے۔ دنیا ہی سے تقوی کو اچھا اور برا اثرات۔ آپ کیا فرماتے ہیں جس طرح لوگ نہیں کر رہے ہیں تو آپ کی کیا سمجھ میں آتا ہے؟ آپ کے 2 سوالات ہیں جو دونوں کا مجھے جواب دینا ہے، ایک تو کالر کا جواب اور ایک آپ نے ان سے کیا جو مجھے بھی جواب دینا ہے۔ وہ پوچھنا تھا لیکن کالر، میں سمجھتی ہوں کالر اس لیے میں لے لیتی ہوں، وہ مہمان ہوتا ہے، مہمان ہوتا ہے، اور میں کہتی ہوں آپ لوگ فون کریں، ہماری محفل میں آپ کی آمد جو ہے اور بہار لے آتی ہے محفل میں۔ تو آپ کا یہ سوال تھا کہ اگر لوگ بے حس ہو گئے ہیں، تقوی کیسے لائیں، کیسے متقی بنیں، کیسے؟ دیکھیں ہماری ایک آڈینس میں بھی ایک آڈینس وہ بھی ہوگی جو ہم ان سے یہ کہیں کہ نماز پڑھو، وہ نہیں پڑھے گی، ہم ان سے کہیں روزہ رکھو، نہیں رکھے گی۔ کیوں؟ کیونکہ اس کا مین جو ایلیمنٹ ہے
وہ تقوی کا وہ چلا گیا ہے، ان کے دل سے خوف چلا گیا ہے، خدا کا خوف چلا گیا ہے. اب جو خوف چلا گیا ہے تو ان کو اتنا سمجھائیں کہ نماز پڑھو، اللہ سے ڈرو، رسول کی بات مانو، وہ نہیں سمجھنے والے. اب یہ کیسے دوبارہ سے مسئلہ حل ہو، اس کو ہم ایڈریس کرنا چاہ رہے ہیں، میں ایڈریس کرنا چاہ رہا ہوں. دیکھیں، ایک شخص جس کا دل جو ہے سخت ہو گیا ہے، اس پر نصیحت اثر نہیں کر رہی، یعنی وہ جو نماز نہیں پڑھ رہا، وہ جو روزہ نہیں رکھ رہا، اپنے والدین کی خدمت نہیں کر رہا، بات سننے کو تیار نہیں ہے، بات سننے کو تیار نہیں ہے. اب وہ تقوی کی طرف کیسے آئے، خدا کی طرف کیسے آئے؟ یعنی وہ اب اس کو خدا کی طرف آنا ہے، اس کو ہمیں لانا ہے، تو کیسے لائیں؟ اس کا آسان سا حل یہ ہے کہ اموات میں زیادہ سے زیادہ شرکت کرے. اموات میں زیادہ سے زیادہ شرکت کرے. خاص طور پر جب کسی کا، یہ میں نسخہ دے رہا ہوں کہ مرد حضراتوں کسی کا ڈیتھ ہو جائے اور اسے غسل میت دیا جا رہا ہو تو کھڑے ہو کر دیکھے، کھڑے ہو کر. میں آپ کو، میں چونکہ باڈی کو غسل بھی دیتا ہوں الحمدللہ، تو ہمارے پاس ظاہر ہے کہ جب تختے پر لٹایا جاتا ہے میت کو، اس میں ظاہری طور پر کئی دفعہ اسٹیچز لگے ہوتے ہیں، کچھ عیب بھی ہوتے ہیں، کچھ مسئلہ بھی ہوتا ہے. تو قرآن کی تلاوت بجا دی جاتی ہے، اور ہمارے یہاں جو ہے کہ بیری کے پانی سے، کافور کے پانی سے، اور پھر سادے پانی سے 3 غسل اس ترتیب سے دیے جاتے ہیں. تو آپ یقین جانیں کہ وہ افراد، میرا نہیں خیال ہے کہ وہاں پر جو کھڑا بھی ہوگا وہ کسی اور سوچ میں جائے گا بھی. 3 غسل اس دوران اگر وہ کمرہ کھلتا بھی ہے، غسل خانے میں کمرہ کھلتا بھی ہے، اور کوئی ایسے ہی میت کا وارث آتا ہے کہ ہم ساتھ دینے کے لیے، ہاتھ بٹانے کے لیے ہم ایک ڈول پانی ڈالنا چاہتے ہیں، ایک مگ پانی ڈالنا چاہتے ہیں، وہ 5 سیکنڈ، 5 منٹ، 10 منٹ جو وہ کھڑا رہتا ہے، وہ بھی عبرت لے کر چلا جاتا ہے. یعنی آپ وہ کا بھی مقصد ہے اموات اٹینڈ کیجئے، اموات اٹینڈ کیجئے. آپ کے دل میں جو ہے کالر ہے، کالر ہے، ایک جو ہے آپ کے دل مضبوط ہو جائیں گے انشاءاللہ. السلام علیکم. ہیلو، السلام علیکم. جی، کون بول رہا ہے، کہاں سے؟ میں کراچی سے بات کر رہی ہوں، فرحانہ. فرحانہ، کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہے جی جی، اللہ کا شکر. فرمائیے، آپ کیا پوچھنا چاہ رہی ہیں یا کوئی بات کرنا چاہ رہی ہیں؟ جی جی، میں یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ جیسے ہم کسی سفر میں نکلتے ہیں تو نماز ہماری آدھی ہو جاتی ہے، یعنی کہ فرض اس طرح نا آدھی ہو جاتی ہے، لیکن جب ہم عمرے میں جاتے ہیں تو وہاں پوری نماز پڑھتے ہیں. مطلب وہ پھر ہماری آدھی ہوتی ہے، ہم مدینے میں وغیرہ جاتے ہیں تو ہم پوری نمازیں پڑھتے ہیں. ہیلو، ہاں، کیا پوچھنا چاہ رہی ہیں، بولے، سن رہے ہیں. میں یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ ایسا مطلب کس وجہ سے ہوتا ہے، کیا مطلب مجھے وہ ہے نا، ایسا کیوں ہے؟ ایسا کیوں ہے؟ ٹھیک ہے جی، ایسا کیوں ہے کہ ہم اگر کسی سفر سے، میں کراچی سے نکلتی ہوں بائی روڈ، تو بیچ میں جو اتنے کلومیٹر سے ہوتا تھا، اس میں ہمیں کم رکعت نماز پڑھنی ہوتی ہے. لیکن ہم جب عمرہ کرنے جاتے ہیں یا مکے میں جاتے ہیں تو ہم پوری نمازیں پڑھتے ہیں. اچھا، علامہ صاحب آپ نے جی سنا؟ دیکھیے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک انعام ہے مسافر کے لیے، ایک رحمت ہے. ایک پہلا اصول یاد رکھیں. بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے لوگ کہتے ہیں نہیں 2 پڑھوں گا تو کم ثواب ملے گا، میں تو پوری 4 پڑھوں گا. یہ اللہ کی طرف سے جو رحمت ملتی ہے نا، یہ اس کی ناشکری بنتی ہے. آپ نے نماز قصر پڑھنی ہے. قصر کا مطلب یہ ہوتا ہے 4 فرضوں کو 2 فرض پڑھنا ہے، اور بقیہ جو سنتیں ہیں ان کو پورا پڑھنا ہے. یہ میں ایک بات کلیئر کر دوں. دوسرا یہ کہ قرآن نے کہا وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ. جب تم سفر میں زمین کے اندر چلو تو تم پر گناہ نہیں ہے کہ ان تقصروا من الصلاۃ، کہ نماز تم قصر کرو. تو لہٰذا یہ قرآن نے ایک حق دیا ہے، اس حق کو استعمال کرنا اللہ کی رحمت کے قریب جانا ہے. اور یہ بات نے کہا یہاں سفر کرتے ہیں تو نماز قصر، لیکن وہاں جاتے ہیں تو نماز پوری پڑھتے ہیں. دیکھیں کہ آپ اس وقت تک مسافر ہیں جب تک کہ آپ نے کسی بھی جگہ پر 15 دن ٹھہرنے کی نیت نہیں کی. اگر آپ نے کم از کم 15 دن ٹھہرنے کی نیت کر لی تو آپ وہیں کے شہری، وہیں کے مقیم بن گئے ہیں. اب وہ آپ کا وطن اصلی ہے. ایک جواب یہ ہو گیا. ہم چونکہ عمرے کے لیے جاتے ہیں تو کم از کم 15، 20، 25 دن کے لیے جاتے ہیں تو آپ مسافر والا حکم نہیں لگے گا. اور دوسری فضیلت یہ ہے کہ وہاں جائیں تو جتنا آپ کو وقت ملتا ہے آپ خالق کی بارگاہ میں سجدے کریں زیادہ سے زیادہ. بہت شکریہ. میں آپ سے ابھی پوچھوں گی تھوڑا سا کوئی ٹیکنیکل مسئلہ ہے، اور آپ کو پتہ ہے ٹیکنیکل مسئلہ بڑا اہم ہوتا ہے. ناظرین، ہم جا رہے ہیں ایک بریک پہ، ابھی ہم واپس آئیں گے اور آپ کے ساتھ ہوں گے انوار رمضان میں. بہت شکریہ.
ویلکم بیک ناظرین، آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں انوار رمضان زیبا شناز کے ساتھ K21 اس وقت آپ کے گھر میں موجود ہے۔ آپ ہم سے پوچھ سکتے ہیں، کوئی بات تو ضرور پوچھیں۔ ہمارے ساتھ پروگرام میں کسی طرح کی بھی شرکت چاہتے ہیں تو ہم چاہتے ہیں آپ شرکت کریں۔ اور اس وقت چونکہ ایک سوال تھا جو میں نے علامہ اعجاز سے پوچھا تھا اور وہ ادھورا رہ گیا کالر کی وجہ سے، تو وہ جواب دے بھائی۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جواب یہ ہے کہ انہوں نے پوچھا کہ ہم سفر کرتے ہیں تو نماز قصر کر دیتے ہیں، مدینہ پہنچتے ہیں، مکہ پہنچتے ہیں تو نماز پوری ہو جاتی ہے، یہ کیا سبب ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ 4 جگہ پر فقہ جعفریہ کے مطابق آپ مسافر نہیں ہیں، آپ کا وہ بھی وطن ہی ہے۔ لہٰذا اگر آپ مدینہ میں ہیں تو آپ کا وطن ہے، مکہ آپ کا وطن ہے، کربلا آپ کا وطن ہے، نجف یعنی کوفہ آپ کا وطن ہے۔ فقہ جعفریہ کے مطابق ان 4 جگہوں کی روایت ہے، حدیث ہے، لہٰذا یہ 4 جگہوں پر آپ نے نماز آپ کی مرضی ہے، پوری پڑھیں تو زیادہ ثواب ہے، قصر پڑھیں تو بھی جائز ہے۔ اچھا ماشاءاللہ، بڑا یعنی اتنا مفصل جواب اتنے مختصر سے انداز میں، زبردست، بہت اچھے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ میں کچھ آپ سے پوچھا تھا، وہ جواب لے لیا تھا میں نے آپ سے یا آپ کو روک دیا تھا؟ لے لیا تھا آپ نے۔ اچھا میں نے ایک اور بات آپ سے پوچھی تھی، وہی کہ لوگوں میں احساس ختم ہو گیا۔ جی احساس ختم ہو گیا تھا، تو میں عرض آپ کی خدمت میں یہ کر رہا تھا کہ ایک تو ڈیتھ میں زیادہ سے زیادہ جائیں۔ ہاں وہ بات جو تھی کہ ڈیتھ میں جانے سے آپ کا یعنی کہ میت کو جب غسل ہوتے دیکھیں، جب میت کو غسل دیا جائے اس وقت اٹینڈ کریں، نہیں اٹینڈ کر سکتے تو آپ ایک تو ہے نا جنازے کے وقت سب آ جاتے ہیں، وہ اٹینڈنس لگانے پہنچ جاتے ہیں۔ میں آپ کی بات کاٹ رہی ہوں، سوری، میں ایز اے خاتون میں نے یہ دیکھا ہے کہ رشتہ دار ہوں، دوست ہوں، احباب ہوں، جب ان کا جنازہ لے کے جاتے ہیں قبرستان میں، یقین کریں یہ ناظرین پتہ نہیں کوئی خفا بھی ہوگا، کیونکہ میں نے دیکھا ہے ہم جو کوئی بات کریں، اچھا عمل کریں، تنقید ضرور ہوتی ہے۔ قبرستان میں میت رکھی ہے، ابھی کچھ کوئی مطلب ہے، وہیں سب شروع ہو جاتے ہیں، ہاں بھائی تو نے کیا کیا یار، پرسوں آنا یار، کھانا ہے، ابھی یار تم، وہ وہیں اتنے بے حس ہو گئے کہ میت سائڈ میں پڑی، آئیں آپ قبرستان دفنانے۔ اسی لیے میں نے عرض کیا آپ کی خدمت میں کہ میت کے اس وقت نہ جائیں جبکہ سبھی حاضر ہیں، اور رسماً اب چونکہ اتنا لوگ جاتے ہیں، صاحب کئی لوگوں کو موقع نہیں ملتا ہے، وہ جب تختے پہ ڈالا ہوتا ہے کہاں سب کو آنے دیتے ہیں۔ میں نے اسی لیے آپ سے عرض کیا جو شخص واقع دیکھیں جو سنسیئر ہوگا نا وہ اس نصیحت پہ عمل کرے گا، جو سنسیئر نہیں ہے وہ تو پھر سنسیئر ہے ہی نہیں۔ بس وہی اگر سنسیئر ہے، اگر وہ چاہتا ہے کہ اب میری کثافت قلبی دور ہو جائے، میرے دل پر جو میل جم گیا وہ کسی طرح دور ہو، میں سیریس ہو جاؤں اللہ کے معاملے میں، لیکن وہ ہو نہیں پا رہا، بار بار شیطان بہکا دیتا ہے، ایک بار میت کو صحیح طریقے سے غسل ہوتا ہوا دیکھ لیں، انشاءاللہ وقت موت اس کو یاد آ جائے گا کہ مجھے بھی اسی طرح لٹایا جائے گا۔ اسی لیے کہ رسول اللہ کی حدیث ہے اور مولا کائنات کی حدیث ہے، جب ایک جنازہ گزر رہا تھا فرمایا، یہ جنازہ جب گزر رہا تھا اصحاب سے فرمایا کتنے ہی ایسے جنازے گزرتے ہیں اور کل کو تمہارا بھی ایسا جنازہ گزرے گا، جنازے یوں ہی گزرتے جائیں گے مگر تم اس سے عبرت نہیں حاصل کرتے۔ اللہ زندگی جو ہے نا وہ بڑے سوالات کرتی ہے۔ یہ جو تقوی کی بات ہم کر رہے ہیں نا، یہ تقوی مجھے یہ لگتا ہے کہ ہمارے اندر ہوتا ہے، وہ بے حسی ہے جو تقوی کو روک دیتی ہے۔ علامہ صاحب نے بھی یہی کہا، آپ نے بھی یہی کہا، جو میری سمجھ میں ہے کہ موجود تو ہوتا ہے لیکن اس کو احساس کرنا پڑتا ہے ہمیں کہ ہمارے اندر، آپ کے اندر بھی دوستو ہوگا۔ یہ اور بات ہے کہ آپ کے دل میں کہاں نرمی ہے کہاں نہیں ہے نرمی۔ آپ یقین کریں کہ میں بہت دفعہ ایسی چیزوں سے گزری ہوں کہ میں نے لوگوں کو پتھر کی طرح دیکھا ہے، اور آپ بھی دیکھتے ہوں گے کیونکہ ہمارے سامنے بہت ساری ایسی باتیں ہوتی ہیں کہ ہم سوچتے ہیں کہ یہ نہیں ہونی چاہیے لیکن ہم خاموش ہو جاتے ہیں۔ بہت جگہ تو ہمیں یہ بھی دکھ ہوتا ہے کہ ہمارا دل چاہتا ہے ہم اس بات سے روکیں، بندے کو روک نہیں سکتے، شامل ہو جاتے ہیں۔ تو میرا خیال ہے اس تقوی پہ جو عمل نہیں ہوتا تو ہمیں تو گناہ ملتا ہوگا علامہ صاحب، بہت زیادہ گناہ ملتا ہے کہ اللہ نے عقل دیا۔ اور ابھی جو بات ہو رہی تھی نا کہ تقوی آپ کے اندر اگر خوف خدا نہیں ہے تو آپ اس طرح کی عبرتناک واقعوں سے عبرت حاصل کریں۔ ہمارے معاشرے کے اندر یہ ہوتا ہے کہ نماز جنازہ کئی دفعہ میں پڑھاتا ہوں تو ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں کہ وہ نماز کے لیے تو آتے ہی نہیں ہیں، لیکن بدبختی کا یہ عالم ہوتا ہے کہ نماز جنازہ ہم کرا رہے ہوتے ہیں اور وہ باہر کھڑے ہوتے ہیں۔ اور ایسے بھی ہوتے ہیں جو کہتے ہیں یار جلدی جلدی نپٹاؤ چلو، یہ جلدی کا معاملہ بھی ہوتا ہے۔ اسی طرح قبرستان میں جائیں،
قبرستان میں جب ہم اس کی تجہیز کر رہے ہوتے ہیں، تکفین کر رہے ہوتے ہیں، وہ پیچھے ہٹ کے کھڑے ہوتے ہیں، لوگ اپنے کاروبار کی بات کر رہے ہوتے جی ہیں، اگلے دن کیا ہونا ہے میٹنگ کی بات کر رہے ہوتے ہیں، اس کے ساتھ کیا ہوا فلانا، یہ پنچایت اتنی بے حسی ہوتی ہے. I'm sorry to say، بڑے ہاتھ جوڑ کے کہتی ہوں، اتنی میں نے بے حسی دیکھی ہے کہ وہ اس سے تھوڑے سی عبرت نہیں حاصل کرتے کہ اسی طرح ہماری بھی روانگی ہے. اچھا، علماء نے یہاں پر ایک بہت شاندار جواب دیا ہے. فرماتے ہیں کہ لوگوں کے اندر یہ ڈر کیوں ختم ہو گیا ہے. کہتے ہیں کہ ان لوگوں کی نظر ہوتی ہے کہیں پر کوئی انتقال ہو جائے تو یہ وہ جو اسی دن شام کو بریانی کھانے پر ان کی نظر ہوتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہوتا ہے کہ وہ جو سویم کا کھانا ہوتا ہے، یہ چنے ہوتے ہیں. علماء نے فرمایا کہ جو بندہ لپک کے جائے اور ٹوٹ ٹوٹ کر کھائے، فرمایا اس کے اندر سے خوف خدا ختم ہوتا ہے، اس کے اندر سے جو ہے نا احساسات کم ہوتے ہیں، اس کے اندر وہ جو ایک انسانیت ہوتی ہے وہ مرتی ہے. اس لیے تو رسول اللہ نے فرمایا کہ جب کسی کا انتقال ہو جائے تو جو قریبی ہمسائے ہیں ان کی ذمہ داری ہے کہ 3 دن تک ان کے گھر کھانا پہنچائیں، ان کے گھر چولہا نہ جلنے دیں. ادھر تو بڑا عجیب معاملہ ہے، اب تو بریانی کے چکر میں ہوتے ہیں لوگ، بیٹھے ہیں، بلکہ ڈشیں پوچھتے ہیں وہاں قبرستان سے واپسی میں، ہاں بھائی کھانے میں کیا، اچھا یہ یار یہ تو نہیں کھانا، چلو پھر ہوٹل میں چل کے. پھر وہ نخرے کرتے ہیں، حالانکہ روٹی کا نام بھی کہتے ہیں کہ کڑوا کھانا، کڑوی روٹی. کڑوی کون؟ کڑوی روٹی وہ تو اتنی میٹھی ہوتی، بلکہ میں نے تو دیکھا باقاعدہ اگر رات ہے تو ڈنر ہوتا ہے، اور اگر دن ہے تو باقاعدہ لنچ ہوتا ہے، اس میں ایک نہیں کئی ڈشیں. لیکن یہ المیہ ہمارے معاشرے کا میں پیغام دینا چاہتا ہوں. پیغام یہ ہے کہ جب بندہ دنیا سے چلا جاتا ہے نا تو بھاگ کے جاتا ہے، یار کاندھا دینے کے لیے جا رہا ہوں. میں ایک جملہ ہمیشہ کہتا ہوں، میرے جملے کا نام ہے رضوی نسخہ. میں یہ کہتا ہوں کہ اس سے پہلے کہ موت آئے، مرنے سے پہلے سدھر جائیں. اب وہ بندہ مر جاتا ہے تو جاتا ہے پکڑ کے کاندھا، یار کاندھا دے دیں بھائی. کاندھا کیوں دینا چاہتے ہو بھائی؟ زندہ تھا تو تم نے ایک منٹ کے لیے کاندھا نہیں دیا، سہارا نہیں دیا. اب فوت ہو گیا ہے، قبر تک جانے لگا ہے، تو اب کون سا کاندھا ہوتا ہے. یہ تو بڑا عام ہے کہ جو آدمی زندہ ہے اس کی قدر نہیں ہے، اس کو بات بھی نہیں کر رہے ہیں، اس کی خیریت بھی نہیں پوچھ رہے ہیں. ناراضگی ہے تو رشتہ دار کو بھی پھینک دیا، دوستوں کو بھی پھینک دیا. پھر جب وہ مر گیا تو وہ ایک دم اتنا اچھا ہو جاتا ہے اور رو بھی رہے ہوتے ہیں اس کے لیے. بالکل. اور ان کے فوت ہونے کے بعد اگر کوئی بندہ آ جائے تعریفیں کرنے کے لیے تو کوئی فائدہ نہیں ہے. رسول اللہ فرماتے ہیں جب کہیں کوئی اچھی چیز دیکھو، کسی کے اندر خوبی دیکھو تو بیان کرو. آپ کی اجازت سے ایک حدیث پاک میں بڑی یاد کر کے آیا، میں چاہتا ہوں سناؤں، وہ سنا دوں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ وان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قیل یا رسول اللہ من اکرم الناس. یا رسول اللہ آپ یہ بتائیں کہ لوگوں میں اعلیٰ ترین کون ہے، عزت دار کون ہے. اور ہر بندہ کہتا ہے نا، کہتے ہیں میری عزت کی جائے. بھائی عزت دو گے تو عزت ملے گی نا. عزت ہے کس میں؟ وَلِلَّهِ عزت تو وہ دے گا جس کے پاس ہوگی. بالکل جس کے پاس اپنی عزت نہیں ہے وہ کیا کسی کو. بالکل. وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ، یہ عزت اللہ اور اس کے رسول کے لیے. اور جو اللہ رسول کا ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ پھر اس کی عزت لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے. حدیث پاک جو آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے، یہ حدیث پاک بخاری شریف کی حدیث پاک ہے. بخاری شریف کی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 1224 اور حدیث نمبر ہے 3175. اور یہ حدیث پاک مسلم شریف جلد نمبر 4 صفحہ 1846 اور حدیث نمبر ہے 2378. یہ حدیث پاک مصنف ابن شیبہ جلد 3 صفحہ 371 حدیث نمبر ہے 31919. اور یہ حدیث پاک مسند احمد بن حنبل اس کی جلد نمبر 3 صفحہ 341 اور حدیث نمبر ہے 9564. پوچھا گیا آقا افضل کون ہے، عزت دار کون ہے؟ فرمایا بھائی جس کے اندر تقوی زیادہ ہوگا وہی بندہ عزت دار ہوگا. سبحان اللہ سبحان اللہ. خاتون نے پوچھا تھا نا کہ کیا تقوی کی، وہ کالر جو ہماری تھی انہوں نے کہا تھا کہ کیا تقوی کا ثمرہ فائدہ ہم آخرت میں تو دیکھیں گے، کیا دنیا میں بھی دیکھیں گے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ جی اگر آپ متقی بنیں گے، آپ کی اولاد صالح ہوگی، آپ کے مال میں برکت ہوگی، آپ کی زندگی میں برکت ہوگی، آپ کی صحت میں برکت ہوگی. یہ تمام چیزیں برکت کی بات کی ہے میں نے زیادتی کی بات نہیں کی. مال زیادہ ہو یہ ضروری نہیں ہے، تھوڑا ہوگا لیکن برکت والا ہوگا. اولاد ہوگی صالح ہوگی، آپ کی زندگی سکون سے گزرے گی. آپ کو یہ ہوگا کہ میرا خالق سے رابطہ ہے اور یہ بہترین اور مضبوط رابطہ ہے. میرا کسی سے کوئی معاملہ نہیں ہے، کسی کا کوئی حق میرے ذمے نہیں ہے اور کوئی شخص میری شکایت لے کے قیامت میں نہیں پہنچنے والا. بڑا مفصل آپ دونوں حضرات اس کی تازہ ترین جو مثال ہے نا وہ علماء اکرام کی زندگی ہے. ابھی چند دن پہلے ایک صاحب نے مجھے کہا کہ حضور آپ کی تنخواہیں اتنی کم ہوتی ہیں تو ماشاءاللہ زندگی آپ کی بڑی شاہانہ ہے. میں نے کہا الحمدللہ. بھائی
ہم رسولullah کے نوکر ہیں، اور دنیا کا بڑے سے بڑا بندہ پوچھو بھائی کیا کام کرتے ہو، کہتے ہیں میں یہ نوکری کرتا ہوں، لیکن جب علماء سے پوچھا جائے نا تو علماء یہ نہیں کہتے میں نوکری کرتا ہوں، کہتے ہیں ہم سرداری کرتے ہیں. بھائی امام سردار، خطیب سردار، تنخواہیں کم ہوتی ہیں لیکن برکت ہوتی ہے. لیکن علامہ صاحب میں سمجھتی ہوں جیسے ہم لوگوں کے پاس ہماری زندگی کام ہم کرتے ہیں، آرٹسٹ جو بنتے ہیں، ہم لوگوں کا بھی ایسے ہی ہوتا ہے کہ ہمارے پاس ہر وقت کام نہیں ہوتا ہے. کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ بہت بڑے بریک ہوتے ہیں کیونکہ نوکری نہیں ہوتی نا. ہم نے کام مل گیا ٹھیکیدار کو نہیں، کلر کرنے کو مل جاتا ہے، انہوں نے کر لیا، بلڈنگ پہ کلر ہو گیا، اس کے بعد وہ اپنے رنگ و ڈبے لے کے پھر چوک پہ بیٹھا ہوتا ہے کہ اب کوئی اور پروڈیوسر آئے گا، کوئی کام ملے گا. لیکن اگر آپ ایمانداری سے اپنے کام کو سنسیئر کرو تو آپ کو بہت بڑا بھی بریک ہو تو وہ جو آپ فرما رہے ہیں نا، وہ تقوی، وہ انسانیت، تو برکت خود بخود ہوتی ہے. ہمیں پتہ نہیں ہوتا، ہم اتنا اچھا کھانا بھی کھا رہے ہوتے ہیں، اتنے اچھے کپڑے بھی پہن رہے ہوتے ہیں، لوگوں سے مل بھی رہتے ہیں. اللہ رب کریم یہ احساس ہی کسی کو نہیں ہونے دیتا کہ ہمارے اندر کوئی تکلیف ہے. ہم خوش بھی ہوتے ہیں، چہرے بھی چمک رہے ہوتے ہیں. تو آپ کا یہ کہنے گئے جوابوں سے لگا کہ تقوی انسان جو اختیار کرتا ہے اس میں اللہ مدد کرتا ہے. سکون والی سکون زندگی. آج جو لوگ یہ بولتے ہیں کہ ڈپریشن فری لائف چاہیے، ڈپریشن فری لائف تقوی، آپ لوگ اپنے تقوی کو استعمال کریں تو ڈپریشن فری ہو جائیں گے. ہمارے دونوں نعت خواں جو ہیں، جنید ایک فون آ گیا جنید، اور میں فون پہ ضرور بولتی ہوں. السلام علیکم شکیل، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے؟ جی الحمدللہ. کہاں سے بول رہے ہیں بیٹا؟ میں کراچی سے بات کر رہا ہوں. آپ کراچی میں کوئی شہر نہیں ہے، کراچی کا وہاں نیٹی جیٹی پہ کھڑے ہو؟ کرنگی سے. ہاں کیا کہہ رہے ہو؟ ہیلو جی کہاں پہ ہو؟ کرنگی. کورنگی. یار ویلکم. میں تو کورنگی والوں کو سلام کروں گی. ماشاءاللہ کورنگی کے لوگ جتنے آئے، میں اکثر پتہ ہے کوئی بات ہوتی ہے نا جب سادگی کا ذکر کرتی ہوں تو میں کہتی ہوں یار تم یہ سمجھو میں کورنگی سے آئی ہوں. وہاں کے لوگ سادہ بہت ہیں. بہت شکریہ آپ کا، بہت شکریہ. آپ ٹھیک ہو؟ کورنگی کیسا ہے؟ جاگتے ہیں وہاں لوگ سحری میں زیادہ؟ جی ہاں. وہاں کے کھانے بڑے مشہور ہیں آج کل. جی شکریہ بہت بہت. جی جی آپ فرمائیے، آپ کوئی سوال کرنا چاہ رہے ہیں؟ جی آپ خیریت سے ہیں؟ میں الحمدللہ. بیمار تو نہیں لگ رہی کہیں سے؟ آپ کو دیکھ کے جو نا بڑی خوشی ہو رہی ہے. بہت شکریہ بیٹا. بس اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، یہ میرے قوم کی، میرے ملک کے لوگوں کی دعائیں ہیں جو اللہ رب کریم نے اتنا کرم کیا. ٹھیک ہے. اچھا کیا ہوا؟ اچھا کورنگی والے بھائی جو ہیں ان کی لائن ڈراپ ہو گئی ہے. میرا خیال شاید وہ پروگرام میں شامل ہونا چاہ رہے ہوں گے. ہاں بس یہ بھی ہو سکتا ہے کیونکہ ہم نے دعوت دی ہے تو وہاں کوئی ضروری نہیں ہے اگر سوال نہیں ہے. لیکن معین بھائی جو ہے نا، ان کو پہلے کہتے ہیں پھر جنید کو بعد میں کہتے ہیں. یہ ان کی خاموشی آنکھیں کھلوائیں گے. ان کی ہمارے پاس وقت نہیں ہے، جلدی سے. میں چاہ رہا تھا 2 شعر پڑھ لوں. نہیں ہے وقت انشاءاللہ. آج ان سے 2 شعر پڑھوائیں بھائی، پڑھوائیں. معین کے بعد پھر حضرت صاحب سے. اچھا کتنا بج گئے ہیں؟ میرے 2 منٹ ان کو دینے. چلے معین بسم اللہ. بھائی میرا ٹائم ان کو دینا ہے. آپ تو نعت پڑھوائیں. علامہ صاحب میں تو کسی اور جگہ پہ ٹائم لے بھی لوں گا نا، ابھی تھوڑی دیر کے بعد. چلے معین بسم اللہ کریں. یہ ہمارے علامہ صاحب جو ہے نا منہ سے سخت لگتے ہیں نہیں، مسکراتے ہوئے، اور آج سرما بھی نہیں لگا کے آئے. کل بھی نہیں لگایا، آج بھی جلدی میں کیا آیا ہوں. نہیں سرما ملا نہیں آپ کو؟ نہیں سرما جلدی اتنی ہوتی ہے. معین بسم اللہ. جہاں بھی ہو وہیں سے دو صدا سرکار سنتے ہیں. سرے آئینہ سنتے ہیں، پس دیوار سنتے ہیں. اور میں صدقے جاؤں ان کی رحمت للعالمین کے. ارے میں صدقے جاؤں ان کی رحمت للعالمین کے. پکارو چاہے
جتنی بار وہ ہر بار سنتے ہیں پکارو چاہے جتنی بار وہ ہر بار سنتے ہیں اور میری ہر سانس ان کی آہٹوں کے ارے ساتھ چلتی ہے میری ہر سانس کی آہٹوں کے ارے ساتھ چلتی ہے اور میرے دل کے دھڑکنے کی بھی وہ رفتار سنتے ہیں میرے دل کے دھڑکنے کی بھی وہ رفتار سنتے ہیں اور مظفر جب کسی محفل میں ان کی نعت پڑھتا ہوں اور مظفر جب کسی محفل میں ان کی ارے نعت پڑھتا ہوں اور میرا ایمان ہے وہ بھی میرے اشعار سنتے ہیں میرا ایمان ہے وہ بھی میرے اشعار سنتے ہیں جہاں بھی ہو وہیں سے دو صدا سرکار سنتے ہیں آج اتنی خوبصورت نعتیں ہو رہی ہیں میری ایک چھوٹی سی فرمائش ہے 2 اشعار آپ بھی سنا دیں انشاءاللہ ایک شعر پڑھوں گا کیونکہ اب وقت آپ دیکھیں نہیں ابھی پوری بھی پڑھنی ہوگی ابھی ایک نہیں ابھی 2 پڑھنے ہیں شعر پڑھ لیں آپ کیونکہ آج انہوں نے آپ کو ٹائم اپنا دے دیا جی جی پھر لے لوں گا واپس ٹائم ابھی سے تڑی ابھی نہیں کل لے لوں گا ٹائم واپس چلو بسم اللہ بے خود کیے دیتے ہیں انداز حجابانہ بے خود کیے دیتے ہیں انداز حجابانہ عادل میں تجھے رکھ لوں اے جلوائے جانانا عادل میں تجھے رکھ لوں سبحان اللہ کیوں آنکھ ملائی تھی کیوں آگ لگائی تھی کیوں آنکھ ملائی تھی کیوں آگ لگائی تھی اب خود کو پا بیٹھے اب کیوں چھپا بیٹھے کر کے مجھے دیوانہ بے خود کیے لیتے ہیں انداز حجابانہ جی چاہتا ہے تحفے میں بھیجوں انہیں 2 آنکھیں جی چاہتا ہے تحفے میں بھیجوں انہیں 2 آنکھیں درشن کا وہ درشن
نذرانے کا نذرانہ بے خود کیے دیتے ہیں انداز ہی جوانہ. ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا انوار رمضان جو کہ 21 کی اسکرین پہ. ہمارا دل نہیں چاہتا ہے جب وقت ختم ہوتا ہے، ہمارا دل چاہتا ہے کہ اسی طرح بیٹھے رہیں، اللہ کا ذکر کرتے رہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نعتیں پڑھتے رہیں. بس وقت آخر خداحافظ کرنا پڑتا ہے، وقت ختم ہو جاتا ہے. اس وقت ہمارا وقت چونکہ خداحافظ کرنے کا ہے، اور میں آپ سے یہ وعدہ کرتی ہوں کہ اگر زندگی بخیر ہوئی تو انشاءاللہ کل آپ کے پاس ہوں گے، اور کل انشاءاللہ تقویٰ کے علاوہ بھی کچھ باتیں کریں، کیونکہ ہماری باتیں کبھی کبھی موضوع سے ہٹ کے کسی اور موضوع پہ بھی چلی جاتی ہیں. تو ہم چاہتے ہیں کہ جو گفتگو ہو رہی ہے اس میں اگر معلومات مل رہی ہے تو کریں. ضروری نہیں ہے کہ ہم لوگ جو ہے ادھر ادھر ہوں. اگر بات ہماری بدل بھی جاتی ہے، علامہ کے ذہن میں کوئی آ جاتی ہے، علامہ اعجاز کے ذہن میں کوئی بات آ جاتی ہے، علامہ اسلم صاحب کے ذہن میں کچھ آ جاتا ہے، تو میری کوشش ہوتی ہے وہ بات کریں. اسی طرح جب ہمارے نعت خواں آتے ہیں تو میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہمارے نعت خواں جو ہیں ان کے ساتھ مل کے ہم بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہدیہ پیش کریں، کیونکہ ہمارا بھی دل تڑپ رہا ہوتا ہے کہ ہم بھی اس محفل میں کچھ ایسا کریں کہ جیسے وہ ان نے کہا کہ وہ ہماری آواز سنتے. اور یقین کریں جہاں ذکر رسول ہوتا ہے وہاں ضرور کوئی آمد ہوتی ہے. میرا ایمان ہے کہ ہم پہ جو ایک لرزہ طاری ہوتا ہے اس کی وجہ ہوتی ہے. پروگرام خاتمے کی طرف ہے اور میں آپ سے اجازت لے رہی ہوں کل کی، لیکن میرے بہت پیارے بھائی جنید جو اتنا اچھا پڑھتے ہیں کہ ہم سمجھتے ہیں کہ بالکل سارا ماحول ان کے ساتھ ساکت ہو جاتا ہے. تو جناب مجھے اجازت دیجئے، انشاءاللہ کل آپ کی دعاؤں کے ساتھ آپ کی خدمت میں ہوں گے، اور پروگرام کا اختتام ہم جنید کے ساتھ مل کے کریں گے، کیونکہ ہمارا دل چاہتا ہے کہ ہم بھی آقا دو جہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اپنا نذرانہ ان کے ہم نوا بن کے پیش کریں. جنید آپ کے لیے اب وقت ہے. درود پاک بحضور سرور کونین. ہمارے زاہد اسلم صاحب کی ایک فرمائش علامہ صاحب کی، وہ چند اشعار پیش کرنے لگا ہوں. بسم اللہ بسم اللہ. میرے دل میں ہے یاد محمد، میرے دل میں ہے یاد محمد، میرے ہونٹوں پہ ذکر مدینہ، تاجدار حرم کے کرم سے آ گیا زندگی کا قرینہ، میرے دل میں ہے یاد محمد کہ نہ ہوا تجھ سا ہنسی تیری قسم تیرے بار، نہ ہوا تجھ سا ہنسی تیری قسم تیرے بار، رکھ دیا کاتب قدرت نے قلم تیرے بار، تو میرے ہونٹوں پہ ذکر مدینہ، میرے دل میں ہے یاد محمد. ہر خطا پر میری چشم پوشی، ہر طلب پر عطا کی بارش، مجھ گناہ گار پر کس قدر ہے، مہرباں تاجدار مدینہ، میرے دل میں ہے یاد محمد.
فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی وسلم وبارک علیہ.